یہ ذیل میں دیکھ رہے ہوں، لیکن اس طریقے سے حدیث کو سامنے لانا جیسے ہمارے یہاں اکثر یہ چیز کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی ریفرنس آپ کو قرآن سے نہیں مل رہا ہے، بلکہ ان اے وے جو ہے وہ یعنی کہ وہ حدیث آپ کہہ لیں کہ قرآن کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی 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 بالکل۔ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ میں نے اس طریقے سے بالکل بھی اسٹڈی بھی نہیں کیا، اور مجھے یہ چیز بے چین بھی کر دیتی ہے کہ ایسا جو معاملہ ہے، اور مطلب ہو رہا ہوتا ہے اس طریقے سے بہت ساری دی- کیونکہ قرآن کے ریفرنس کے بغیر احادیث بہت کوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے اس میں گفتگو میں، تو بس یہ مجھے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ ایک احتمال میں آپ کو دے سکتا ہوں یہاں پر ایک اصولی بیان کے طور پر، کہ جنت یا جہنم جو ہے، اس کو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی چیز سپر امپوزڈ نہیں ہے انسان پر، بلکہ جو بھی جنت یا جہنم ہے وہ اس کے نفس کا ریفلیکشن ہے۔ بالکل صحیح۔ صحیح؟ تو بس اگر کسی جی کے جی نفس میں مثال کے طور پر کہ اب وہ کون سی چیز ہے جو انتہائی ٹھنڈک جس سے ریپریزنٹ ہو سکتی ہے، کیا وہ بے انتہا سستی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے، کیا ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جو بٹر کولڈ کی شکل میں انسان کو گرپ کر سکتی ہے آخرت میں؟ کیونکہ جو چیز بھی ہے وہ نفس کی پیداوار ہے، وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے۔ صحیح۔ اس بات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو اب انسان کے نفس کی کون سی حالت ہوگی کہ جو اس شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے اگر یہ جہنم کی کوئی حالت ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی وہ بتایا کہ اس آیت میں تو نہیں اس کا تعلق ہے زمہریرہ کا تعلق جہنم سے، جی نہیں، وہاں وہ تو نہیں اہل جنت کی بات ہو رہی ہے۔ ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اب اگر ایسی کوئی حالت ہے تو وہ پھر اس کے بارے میں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نفس کی کس شکل کو یا کس کیفیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جنت یا جہنم دونوں جگہوں پر بھی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں لے جا کے کسی کو گھر میں بٹھا دیا جائے گا بہت عیش و آرام والے، جہنم میں کسی کو دھکے دے کے بھیج دیے، نہیں، وہ سب کچھ انسان کی اپنی پروڈکشن ہے، اپنی حقیقت ہے، اپنے کردار کی، اپنے اعمال کی، اپنی نیتوں کی۔ جو حقیقت ہے وہ دیکھ رہا ہوگا وہاں پہ جنت یا جہنم کی شکل میں۔ اور جہنم میں خدا نے کہا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں دیں گے، جنت کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں ہم اس سے اوپر بہت کچھ دیں گے۔ لیکن بیسک جو چیز آئے گی سب سے پہلے لوگوں کے سامنے جنت یا جہنم کی شکل میں، وہ ان کا اپنا سارا کچھ جمع کیا ہوا ہے، اپنا کسب ہے، اپنی کمائی ہے۔ جی صحیح۔ سر جس طرح جو ہے وہ دنیا میں کسی اور کے غیر ذمہ داریوں سے ایک منظم انسان پریشان ہو سکتا ہے، اس طرح یہ والا معاملہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی جہنم جو ہے نہیں، وہ بالکل کسی بھی نہیں، اچھے انسان کو پریشان بالکل کرے۔ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کل امرئ بما کسبت رہینۃ، ہر انسان اسی میں گروی ہے جو اس نے کسب کیا ہے، کسی دوسرے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور حقیقتاً اور دنیا میں بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک فیسیلیٹیشن کے لیے الاؤنسز دے دیے گئے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر ہم اعمال کو بناوٹی طور پہ بنا سکتے ہیں، یعنی ہمارے اندر صفت نہیں ہے لیکن ہم اس عمل کو دکھا سکتے ہیں، اور اس کو یہ آسانی اس لیے دی گئی ہے کہ بھائی تم اس رستے سے ہی کوئی صفت بنا لو، یعنی ظاہراً پہلے منافقت کرو، لیکن تمہاری نیت ہو کہ ہاں مجھے ایک صفت بنانی ہے، اور پھر وہ منافقت والی پریکٹس رفتہ رفتہ امپروو ہوتی جائے، اور تم آ جاؤ اس جگہ پر کہ ہاں واقعاً کچھ صفت بھی پیدا ہو جائے۔ یہ ایک فیسلٹی ہے،
جو اس آزمائشی زندگی، یعنی کیونکہ یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں نگیٹو میں چلے جاتے ہیں اس اسفل میں آنے کی وجہ سے، یا یہاں پر جو ایک عالم مادیت میں آنے کی وجہ سے بہت سارے نگیٹیوز آ جاتے ہیں، اس بنا پر کچھ پازیٹیوز بھی آپ کو مل جاتے ہیں، جس میں ایک یہ فیسلٹی ہے، یہ اسی طریقے سے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اسٹل انسان کتنا ہی کسی کو اپنے پاس سے کیوں نہ دیتا رہے، لیکن جب تک وہ لینے والا نہیں بنے گا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ صحیح سر۔ تو آخرت کے اندر تو ہرگز ہرگز کوئی چانس ہی نہیں ہے متاثر نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی کسی کی خرابی کی وجہ سے خراب ہو جائے یا کسی کی اچھائی کی وجہ سے اچھا ہو جائے اور خود اس نے کچھ نہ کیا ہو۔ صحیح۔ اور سر ایک اور میں آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ وہ جو آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے اور اس میں جو فنڈامنٹلس کے جو لیکچرز ہیں، تو جو میں اس حوالے سے بھی یہ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے اب تک نہیں، جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں اس گروپ میں جو نئے آئے ہیں اور انہیں نہیں سنے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فنڈامنٹلس کے لیکچرز کو سنا جائے، اور بہت ہی بہترین طریقے سے، میں نے کبھی بھی اس طرح کے لیکچرز نہیں لیے تھے۔ اب یہ خصوصاً جو لیکچر نمبر 9 ہے، وہ تو سر مطلب میں اس کو مطلب بار بار سن رہی ہوتی ہوں، اور اس میں جو آپ نے تجلی کی ڈیفینیشن بتائی، پھر آیات کی جو قسمیں ہیں، وہ سب بہت ہی بیسک ہے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ میں اتنے دنوں سے یہ جوائن کیا ہوا ہے آپ کا وہ، اور یہ جب بیسک انسان اگر وہ نہ سمجھے تو بہت ڈفرینس ہے، پریشان رہے گا۔ ظاہر ہے، اسی لیے تو ہم نے وہ پوری ترتیب، اسی لیے تو اس کو کورس کی شکل دی نا، جی۔ اور اسی لیے تو سارے سلسلے کو ایک کورس کی شکل دی ہے۔ جی اور نہیں، درست ہے، یہ رش تو بالکل ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ جو وہ ہے نا وہ سنیں۔ شروع جی۔ سے سنیں، بالکل بالکل۔ اور سر مطلب بہت بہت زیادہ رشک بھی آ رہا ہے کہ مطلب ہم پرانے علماء کی لائف کو تو ہم پڑھتے ہیں یا سنا ہے، لیکن اس وقت کرنٹ لائف زندگی میں اس وقت ہمارے سامنے آپ کا اتنا منظم کام ہمارے سامنے، مطلب ایک شرمندگی بھی ہے اپنی اپنی زندگی گزارنے پر کہ کیا کیا اور کیا اب تک، لیکن آپ کو ماشاء اللہ خدا نے بہت توفیقات آپ کی شامل حال ہوئیں، اور آپ کی اپنی اسٹرگل کہ وہ ویب سائٹ ہمارے لیے، میں دوسروں کو بھی ریکمینڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ اس کو سننا چاہیے۔ جی تھینک یو سو مچ انشاءاللہ، سر۔ خدا خدا سب کی مدد کرے۔ جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم یہ السلام۔ یہ ابھی ہماری خواہر نے ایک فنڈامنٹل لیکچرز کا ذکر کیا ہے، میں چونکہ نووارث ہوں، 2-3 مہینے ہی ہوا یہاں کے، تو میرے جی پاس اس کا لنک نہیں ہے، کیا اس کا لنک اس میں کوئی شیئر نہیں، وہ کر جو سکتا ویب سائٹ آپ نے دیکھی حیدررضا.com، ہے؟ شاید نہیں دیکھی میرے خیال میں۔ اچھا وہ میں خیال شیئر کر دیں گے کوئی۔ بہت 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 شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جی جی۔ ابھی اصل میں اس میں نا میں نے ریسنٹلی اور بھی ایک سیریز ڈالی ہے کچھ اس کی، کہ جس میں جو زیادہ پریزنٹیشن بیسڈ ہے، تو آئی تھنک اس سے بھی آپ کو خاصا فائدہ ہوگا۔ یعنی پہلے جو شروع کے پرانے لیکچرز ہیں وہ ڈسکشن بیسڈ ہیں، اور ابھی جو میں دوبارہ ڈالی ہے سورہ حمد کی تفسیر، میں خیال ہے اس کا سیکشن 2 کر کے تو وہ پریزنٹیشن بیسڈ ہے، تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ۔ انشاء اللہ سر۔ جی ہلو جی 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 سر، میں سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ جی جی بولیں۔ جی سر، صحیفہ فدائیہ کی دعا دعا توبہ ہے، اس کے لیے آپ کی سر آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ سر ایک منٹ۔ جی سر، اب آ رہی؟ جی اب بہتر۔ جی جی سر، اس میں جو ہے صحیفہ سجادیہ کی جی دعاؤں میں جو ہے ایک دعائے توبہ ہے، اس کے اندر جی دعا ہے لہٰذا جن لوگوں کا جن مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف کر دے اور اس کا بار ہلکا کر دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں کا ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ سر یہ اس میں فار ایگزامپل آپ نے ہم لوگوں نے مطلب کوئی لائف اپنی جو لائف گزاری ہے اس میں اگر فار ایگزامپل کہ
انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے کچھ ہو اس طرح سے لوگوں کا کوئی. تو سر یہ جو دعا ہے کیا مطلب کہ اگر آپ نے جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کرتی ہو اس چیز کو کور کرتی ہے؟ ہاں، اس میں آپ منڈے کی جو دعائیں نا، پیر کی جو روزانہ کی دعائیں ہیں، جی اس میں اگر آپ پیر والی دعا پڑھیں نا تو اس میں اس پرابلم کو کافی تفصیل سے ایڈریس کیا گیا ہے، اسی والے مسئلے کو، ٹھیک. کہ میں نے کسی کے بھی نفس پر کوئی زیادتی کی ہے، یعنی کہ اب وہ نہیں، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا کفارہ نہیں اتار سکتا، وہ بندہ زندہ نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے، یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتا. تو یعنی اس کو تفصیلاً گفتگو ہے وہاں پر منڈے والی دعا میں. اچھا ٹھیک. اور اس سے یہی جو دعائے توبہ کے الفاظ ہیں، اس سے یہ ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم کنسپٹ ہے، کہ زندگی کے اندر ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر انسان خود بے بس ہوتا ہے مداوع کرنے کے لیے یا اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر بھی امام علیہ السلام اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے ہاتھوں کے لیے کسی پرابلم کا سولو کرنا ناممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ایک بہت بہت اہم کنسپٹ ہے. جی دعاؤں میں آتا ہے نا کہ یہ میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے کہ میں اس کا کفارہ دے سکوں یا اس کا بدلہ اتار سکوں، لیکن بس اب میں تیرے ہی پاس آیا ہوں کہ تو اس کو مجھ سے راضی کر دے. مجھ سے راضی کر دے. صحیح. صحیح. جی تو یہ کام تو خدا کر سکتا ہے نا. بالکل. ہر کام بالکل صحیح. تو سر اور ایک سر نا میں نے کر لیں اور جی آپ بات کریں. جی سر ایک جو ہے تقوی کی سر جو پریکٹس ہوتی ہے، مطلب فار ایگزامپل ایک انسان ہے، کبھی اس نے یہ محسوس کیا ہو کہ ہاں کچھ مطلب کہ ایسے کچھ فلیش آیا تھا، مطلب کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ نوٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ اچانک سے ہوا تھا، لیکن کیا یہ اس بات کو فالو کرتی ہے بات کہ ہاں اب میں اگر اسی چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے اس چیز کو دوبارہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ نہیں ہوتا، وہ یہ شاید یہ زبردستی امپلیمنٹ ہے، اور وہ جو ہوا تھا وہ آٹومیٹکلی وہ کیسے ہوا تھا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. مجھے پتا یہ نفس کی حالت پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، لیکن سر انسان اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کی کیا پریکٹس کی جا سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، یا مطلب کہ یہ تقوی پریکٹس کی. تو ہر چیز کی ہو سکتی ہے، اور اس میں جو زیادہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے انسان کے لیے وہ وہی ہے جو معرفت ہے. کہ یعنی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سسٹم کو پہچاننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگے کہ یہ جو پورا نظام ہے زندگی کا، فرش سے لے کر عرش تک، یہ ایک منظم اور مرتب نظام ہے، اور اس کے پیچھے ثابت یعنی پرماننٹ پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پر یہ رن کر رہا ہے اور قائم ہے. تو حقیقی معرفت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان اصولوں اور قواعد اور قوانین کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں جو ہم کو بتائے گئے ہیں کتاب خدا کے ذریعے سے، یا اس کے بعد یعنی سیرت معصوم یا کلام معصوم. اور کلام معصوم میں بھی جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سب سے اہم ترین جو کلام ہے وہ دعا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اہم ترین کلام ہے معصومین کا. تو وہاں سے اگر آپ کو انشاءاللہ یہ توفیق مل رہی ہے کہ آپ اصولوں کو اخذ کرتے چلے جائیں، تو آپ کو اچھے طریقے سے پھر آپ اپنی زندگی میں سٹیپس لے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید ذکر بھی کیا تھا اس بات کا کہ مجھے زندگی کے ایک موقع پر اس بات کا واضح طور سے احساس ہو گیا، یعنی کہ کسی کے بھی کہیں پڑھے لکھے بغیر مجھے اپنے اندر سے یہ چیز نظر آنا شروع ہو گئی گویا کہ اگر مجھے آگے جانا ہے، اگر مجھے کسی مقام تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے لازم اور واجب ہے کہ میں اللہ کے کسی بندے کی زندگی کو پرابلم میں نہ ڈالوں.
سر یہی میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کروں ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جس حد تک میرے لیے ممکن ہو. اب اس چیز کو میں عذاب ثواب کے طور پہ نہیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں عذاب وغیرہ والی کوئی چیز انکلوڈیڈ نہیں ہے. اب یہ چیز جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں نا، یہ ایک ایز اے رول آف لائف کے طور پہ سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اچھا انسان اس جگہ پہ آ جاتا ہے نا کہ وہ زندگی کے نظام کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے حقائق کے طور پر، تو وہ لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جب تک ہم کہ نہیں یہ کر لو وہ کر لو بچوں کے طریقے سے، جیسے آپ کا وہ ہے نا کہ جی یوں صبح اٹھ کے منہ دھو، برش کرو اور صاف کپڑے پہنو اور جوتے چمکاؤ، پالش کرو، جب تک انسان اس موڈ میں دین کو لے رہا ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے. اور جب دین اس کے لیے حقیقت زندگی کے طور پر، اصول اور قواعد اور قوانین کے طور پر ابھر کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ انسان کسی اور جگہ ہوتا ہے. جی سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ ذرا تھوڑا سا مطلب کہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑا دقت ہوتی ہے اس بات میں جانے میں اور یہ وہ سب کچھ کرنے میں، لیکن یہ جو خود بخود ہونا ہے یہ آسان ہے، اور جو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے نا وہ بہت مشکل ہے، یا پریکٹس بھی مجھے سم ٹائمس مشکل لگ نہیں، رہی وہ تو ہوتی زبردستی ہے نا، اس کا تو آپ کو ہے. ہاں فائدہ سر، بھی نہیں ہے. وہ بہت مشکل ہے سر. زبردستی کا کیا ہم، فائدہ ہے؟ یعنی وہ تو منافقت ہے نا ایک لحاظ سے، اگر آپ ہم، صحیح کہیں تو بالکل وہ تو سر. منافقت ہے. میں نے آپ لوگوں تو کو وہ شاید ہوتا بھی سنایا نہیں بھی تھا. جی ہے. جی سر، سر وہ ہوتا بھی نہیں ہے پھر. ہاں نہیں کر ہاں، سکتا، کر ہی نہیں سکتا انسان. کہ میں نے بہت بہت پہلے نا آغا جعفر صاحب کے ساتھ ظاہر ہے وہ رہتا تھا، تو اسی قسم کی کیفیت تھی جیسے لگتی ہے نا مومنین کی. تو میں نے بھی ایسے ہی پریشان ہو کے بالکل بے اختیار ان سے پوچھا تھا کہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا. جیسے ہم سب کی پریشانی ہے نا، عمل نہیں ہوتا، عمل نہیں ہوتا. ہم، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ آپ اپنی معرفت کو بہتر کرنے پر زور دیں، آپ کی معرفت خود آپ سے عمل کرا لے گی. ہم، اور معرفت سے بڑھ کر عمل جو ہے وہ یا ریاکاری ہے یا منافقت ہے. اللہ اکبر. جی سر، یہ بھی ہے. تو وہ میرے نقش ہو گیا، حالانکہ یہ بہت ہم، پرانی بات ہے، اب 40 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو تقریباً، یہ ہو رہے ہوں گے. سر لیکن یہ جو مجھے بھی نقش ہو گیا میرے دل پر وہ یہ سر یہ جملہ. جو بھی آپ نے بات بتائی ہے نا کہ منافقت اور ریاکاری ہے، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے سچ میں. یہ پہلے دماغ میں نہیں. تو یہی ہوتا ہے یعنی. اور اس میں جیسے امام خمینی وغیرہ نے بھی آداب الصلاۃ میں لکھا ہے کہ ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منافقت کی اجازت دی ہے. کیوں دی ہے؟ کہ تاکہ ہم یعنی وہ عمل کریں جس کی صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم وہ صفت پیدا کرانے کی کوشش کریں. اس حد تک اجازت ہے. سر یہ تو ریاضت ہو گئی نا. نہیں، ریاضت الگ چیز ہے. ہمارے پاس اچھا، صفت ہی نہیں ہے، صفت ہی نہیں پیدا ہے پیدا کرنے. ہمارے پاس. لیکن ہم زبردستی جو ہے نا اس سر صفت والا عمل کر رہے ہیں. ہمارے سر پاس بندگی نہیں ہے، جی 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 سر اور یہ جو ہم ایک جو ہے نا نماز میں خضوع و خشوع دکھا رہے ہیں. جی ہوں ٹھیک ٹھیک سر، وہ جو مطلب کہ ایک دفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جیسے کوئی بلنک ہوا ہو آپ کے اس کے ہم۔ اوپر کچھ ہوا ہو، تو کیا یہ ایک رستہ ہو سکتا ہے مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو آپ کو کبھی اس طرح سے احساس ہوا ہو تو، اور پھر اگر آپ اسی کو نہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ نہیں نہیں، ہو وہ تو سکتا. صحیح ہے. دیکھیں وہ بات تو صحیح ہے کہ نہیں ہو خدا سکتا. جو ہے نا انسانوں کی زندگی میں فلیشز آتے ہیں، ہاں بالکل. لیکن وہ کیونکہ زبردستی ہم لوگ جو ہیں اپنے ہمارے نفس کے احوال اور حالات اور واقعات مختلف ہوتے ہیں. تو کبھی بالکل. اگر بہت اچھی حالت نفس کی ہوتی ہے تو وہ والا نور والا فلیش آتا ہے، لیکن ہوں، کیونکہ ہمارے اندر صفت موجود نہیں ہوتی تو وہ چیز ہولڈ نہیں ہو پاتی. نہیں ہو پاتی بالکل. کیونکہ آپ کا جو اچھائی کا ہولڈر ہے نا، اس کو روکنے والی، اس کو باقی رکھنے والی چیز وہ آپ کی صفت ہے. ہوں تو جب وہ صفت ہی نہیں ہوگی تو وہ بچے گا کہاں سے؟ وہ ایک چیز آتی ہے، ایک دھماکے کے طور پر آتی ہے، چلی جاتی ہے. جی سر صحیح. اور سر اس میں یہ جو ایک دعا کے بارے میں نے آپ سے وہ پوچھنا تھا، جیسے یہ دعا ہے تو پروردگارہ تو برزخ میں میری گفتگو کا سرپرست بن جا.
یہ یہ پہلے میں نے پلیز ابھی مجھے عربی بتا دیا کریں، میرے ایسے سر بہت مشکل ہے۔ یہ میں نے سر جب وہ رمضان کی دعائیں وغیرہ جب پڑھی تھی نا تو اس میں ہم، میں نے یہ والی لائن جو ہے وہ ایسے ہم، دماغ میں کہیں ہوگی، تو میں نے کہا میں آپ سے ایکسپلینیشن سے پوچھوں گی کہ تو برزخ ہاں میں میری کیونکہ زندگی ایسے کیسے۔ بہت بہت مشکل ہے بتانا نا، اچھا چلیں میں یعنی انشاءاللہ جب اس پر دوبارہ اگر میں گفتگو کروں پتہ چلا اب جو دعا میں یہ بات ہی نہیں ہے ٹھیک صحیح ہے، تو میں وہ انشاءاللہ بڑا جب مشکل ہو جائے گا۔ جی 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 میں چلیں میں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ لائن نوٹ جی کر لوں گی، تو جی چلیں صحیح، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی جی، اور سوال تھا کسی کا، بتائیے۔ ہاں جی سر، میں یہی کہہ رہی دعائیں جو رمضان میں پڑھی ہیں بہت ساری، تو اس کو ان کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تو اس ہم، سے بہت زیادہ یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے نا، لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پہ جادو ہو گیا ہے، یا ہم جن ہو گیا ہے، یا رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کسی نے باندھ دیا ہے، تو اس طرح۔ لیکن دعا جب پڑھی تو بہت یہی ہے کہ بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کچھ مجھ پہ پڑتا ہے مجھے یقین ہے کہ تیری طرف سے ہی آتا ہے، تو انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو مشکل پریشانی وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر نہیں یہ نہیں نہیں، اس کو تھوڑا صحیح کر لیجئے، میں نے اس کو بتایا تھا نا آپ لوگوں کو سورہ نساء کی آیت دے کر، خدا کی طرف سے ہے لیکن اس کا ریزن ہم خود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا زبردستی کسی پر کوئی چیز مسلط کر دیتا ہے، یقیناً من عند اللہ ہے۔ یاد ہے آپ لوگوں کو، میں نے 2-3 دروس پہلے آپ لوگوں کو سورہ نساء کی وہ آیتیں پڑھ کے سنائی تھی۔ جی آپ نے بتایا تھا کہ خیر تو اللہ پورا نمبر بانٹنے دیتی کی اس میں کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ہاں بانٹ رہا ہوتا ہے، دے رہا ہوتا ہے، لیکن شر کو ہم خود طلب کرتے ہیں، ہاں، مانگتے یعنی ہیں تو من ہمیں عند اللہ اس لیے ہے کہ ہر چیز بے اذن اللہ ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریزن ہم خود بنتے ہیں۔ خدا کبھی کسی کو شر، تکلیف، خیر، برائی نہیں دیتا۔ نہیں سر، میرا مقصد جیسے رشتوں کے حوالے سے ہم چاہ رہے ہیں ہمارے بچے کی جلدی عمر میں شادی ہو اور نہیں ہو پا جی رہی وہاں، ہم۔ تو ہمارا تو یہ تو ہم نے کوشش اس کی ہے نہیں ہوتا، مطلب ایسے ہو اس رہا کے ہے نا۔ اسباب بھی ہمارے ہیں نا، دیکھیں ہم لوگ ایک انفرادی طور سے بھی زندگی گزارتے ہیں، اجتماعی طور سے بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوں گے تو تکلیف آئے گی، اگر ہماری زندگی میں ہم نے کسی اور کے لیے پریشانیاں کھڑی کی ہوں گی تو ہمیں تکلیف آئے گی، اگر ہمارا اجتماع جو ہے وہ خراب رستے پر ہوگا تو تکلیف آئے گی۔ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہجرت کا حکم کیوں ہے بتائیں؟ اسی لیے تو ہجرت کا حکم ہے نا، وہاں کہ پر آپ اگر آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ جس معاشرے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آمادہ ہی نہیں ہے خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کے لیے، تو آپ صحیح اگر وہاں پر اپنا ٹائم جتنا گزاریں گے اتنی آپ کی مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ صحیح یہ بات طے شدہ ہے کہ انسانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، ان کی زندگی اسی بنیاد پہ بنتی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے نا زبردستی، صحیح صحیح کہ نہیں جناب جو ہے نا ہم چاہیں مطلب کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ہمیں ہر چیز اچھی ملے گی، ہمیں خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ سب کچھ اچھا اچھا ملے ہی ہوگا، کیونکہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کیونکہ ہم کبھی کسی مقدس ہستی کا نام لیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا بس ساری نعمتیں، اور یہی بات میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں برکتیں نہیں مل رہی ہیں نا تو تو پھر بہت بہت مشکل ہے کہ آخرت میں کچھ ملے، کیونکہ صحیح آخرت دنیا کی زندگی کا ریفلیکشن کا نام ہے۔ جو دنیا میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے آپ کو بنایا ہے انفرادی اور اجتماعی طور سے، آخرت اس کے نتیجے اور نچوڑ کا نام ہے، اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آخرت دنیا کے اندر ہم بیکار چل رہے ہیں، بالکل ہی کچھ حاصل نہیں ہے اور ہم آخرت میں جا کے ایک دم دولت مند ہو جائیں گے، امیر ہو جائیں گے، ایسا کوئی امکان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں اپنے کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔
کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے پچھتاوے میں مبتلا ہو جائیں. جی سر بالکل صحیح. تو جو گتیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بنائی ہیں، اپنی ذاتی طور سے، اپنی معاشرتی طور سے، اسی کا بویا کاٹ رہے ہیں. صحیح. کوئی الگ سے کوئی چیز تھوڑی آ گئی ہے. خدا کیوں تکلیف دے گا کسی کو؟ خدا نے کسی انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں پیدا کیا. آزمائشات آتی ہیں، اس کا حساب الگ ہے. مطلب یہ تو سر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے نا کہ خدا بھی مطلب راضی ہے ہماری اس سے، یہ ہمارے اوپر جو پڑی ہے دیکھیں، خالی ایک بات مان لینے سے تو نہیں ہوتا نا، یعنی کہ آپ کو اپنے دل کے اندر پتا چلے گا. جی اور سر. الٹیمیٹلی مومن جو ہے وہ برکتوں میں ہی اینڈ اپ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے نا وہ ناکام و نامراد ہو دنیا میں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایون اگر جو وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جو ٹرانزیشن سٹیجز ہوتی ہیں، یعنی جیسے اب حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بنی اسرائیل کی ٹرانزیشن اسٹیج تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر قتل ہوتے ہیں، وہ دیگر مصائب مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ صورتحال ایک دم بہتری کی طرف چلتی چلی جاتی ہے. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مایوسی میں بیٹھا ہے، بالکل اندھیرا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. یعنی آپ حق کے رستے پر ہیں، حق کی راہ پر ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جان و مال جاتی ہے، جہاد ہوتا ہے، وہ من انفسہم و اموالہم، وہ الگ معاملات ہیں. اور پھر اس کے بعد جب انسان اگر اس زون میں ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مطلب زبان سے نکلنے کا مطلب اس کے اندر وہ حقیقت پائی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ دنیا پہ نہیں رو رہا ہوتا، یہ دنیا کی چیزوں کے اوپر اس کو دکھ نہیں ہوتا. وہ اس جگہ پر ہوتا ہے وما عند اللہ خیر و ابقا. تو لیکن یہ تمام کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے قلبی ہوتے ہیں. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا. اور یہ صحیح. کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا اپنی زبان سے، اس میں سے بہت کم چیزوں کو ہم عملاً ثابت کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں دین اس وقت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب ہماری دنیا ٹھنڈی میٹھی چل رہی ہوتی ہے. صحیح. اور جب دنیا کڑوی کسیلی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ ادھر بھی پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جناب خدا تکلیف دیتا ہے یا خدا تکلیف چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہا کہ جب اگر تکلیف تھی، بنی اسرائیل کے لیے تکلیف تھی، ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے تھی. سسٹم پھر کی وجہ خدا نے ان کو باہر نکالا. صحیح ہے. اور جب آپ لوگوں کو یہ جملے بھی یاد ہوں گے جی شہزاد بھائی اگر ہیں تو، کہ ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ اب ہم جس جگہ پر آ چکے ہیں اس جگہ سے باہر نکلنے کے لیے بہت خون دینا پڑے گا. جی سر کہی کہا تھی نا تھا. یہ بات، یہ نہیں کہی تھی؟ بالکل بالکل گئی تھی. پھر اب خون. کیونکہ اب جو ہے نا ہم نے بہت بیڑا غرق کر لیا ہے اپنا، بہت برا حال کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت مہلت دی، 2-3 نسلوں تک انسان کو، مطلب اقوام کو، لوگوں تک کو مہلت ملتی ہے، 2-3 جنریشنز تک. اور اس کے بعد بھی وہ ہوش میں نہیں آتے نا، تو پھر صحیح حساب دینا پڑتا پھر ہے. تو اب اس کو اب ٹھیک ہے، اگر ہم اس پر آمادہ ہوتے ہیں، ایک مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اس آگ و خون والے مرحلے سے، پھر خدا حالات بہتر کر دے گا. پھر وہی ناشکری والی اور جہالت والے طور طریقوں میں پڑ گیا تو پھر وہی مصیبت. یعنی آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے منزل پر تکلیفیں دی ہیں یا پہلی منزل پر حکومت دی تھی؟ تکلیفیں. پہلی منزل پر کیا دیا تھا؟ تکلیفیں. یا جی پہلی منزل پر سلطنت اور حکومت اور آسانی؟
کہاں سے شروع کیا تھا ان کے لیے؟ ان کے لیے تو سب کچھ دیا تھا پہلے. کون سا سب سے پہلے کون سا مرحلہ؟ جی سر بتائیں. کافی مراحل تھے اس میں. سر ان کو حکومت دی تھی نا مصر کی حضرت یوسف کے وقت. حضرت یوسف کی وجہ سے. حضرت یوسف، بنی حضرت اسرائیل یوسف. حضرت یوسف سے شروع ہوئے ہیں. ہاں. حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں سے. تو خدا نے آپ کو پہلی منزل پہ کیا دیا تھا؟ تکلیف میں ڈالا تھا، مصیبت میں ڈالا تھا؟ نہیں، تو ان پر خدا تو بہت، ہمیشہ یہ ایسا معاملہ کرتا ہے. بنی اسرائیل پہ تو بہت خدا نے رحم برکت نازل کی تھی. صحیح ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اس کو خراب کیا، پھر مصیبت میں پڑ گئے. پھر حضرت موسیٰ کے ذریعے سے دوبارہ ان کو ریوائیو کیا، پھر اس کو بھی خراب کر دیا. پھر آفت مصیبت آ گئی، جالوت مسلط ہو گیا. پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ذریعے سے دوبارہ عزت دی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو خدا جو ہے نا وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. اور لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ایمان اور تقوی پر اپنے کو مضبوط کرو گے تو آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اب ایمان اور تقوی سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. جی سر، لیکن سر وَلَوْ میں، أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. جو ہم نے تم کو کتاب میں دیا ہے اگر اس کو قائم کرو گے تو اپنے اوپر سے بھی کھاؤ گے اور پیروں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے. تو جب یہ سارا بیلنس بگڑ جاتا ہے نا تو پھر سب کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. جی آپ بات پوری کیجئے. وہ میں یہ کہہ رہی سر، جیسے کوئی اب کوئی کمی جس کسی کی بھی زندگی میں آ جاتی ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کچھ جو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، یا مطلب میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے، بہت قریبی لوگوں سے بھی، یہ کچھ نہیں، کچھ ہے، یہ جادو ہے یا جن ہے یا جو رکاوٹ ہے یہ. تو اگر میں اپنی بات کروں، مجھ پر کوئی مصیبت یا پریشانی ہے تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ وہ اپنی غلطی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا یہ جو آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن اس طرف اگر ذہن نہیں جا رہا، یہ جادو اور جن اس طرف، وہ والی پرابلم تو نہیں ہے نا ہمارے اندر کہ ہم کہیں گے جن اور جن کی طرف سے جنات ہیں اور اس یا کا جادو پروف کیا ہے؟ اس کا کوئی ہر چیز کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا. اس کا کیا ثبوت ہے کہ اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہی کہتے ہیں تو اس ہماری کے ہر پاس کوئی پروف ہے؟ وہی کہتا ہے کہ ہماری ہر اچھا اچھا ہوتے ہوئے برا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ کسی نے کچھ کروا رکھا ہے ہمارے اوپر. تو انہوں نے اور دوسرے اسباب پر نظر ڈالی. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس بات پر ہمارے یہاں یعنی خاص طور سے جو ہمارے پاکستان کی بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے گویا ایک نارمل طریقہ ہے. ہمیں جی. احساس تک نہیں ہوتا. کیا یہ خدا کی بارگاہ میں بھی اتنی ہی ہلکی چیز ہے جتنا آپ ہلکا سمجھتے ہیں؟ مطلب سر میں کچھ میرے قریبی رشتے دار بھی ہیں، اس میں جی میری جی. بحث بھی ہوئی کہ نہیں یہ چیز نہیں ہوتی، اللہ کی ہمارا پھر خدا کہاں ہے کہ اگر جن ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں یا کوئی جادو کرا دے گا ہم پر تو پھر خدا تو خدا ہی نہیں ہے نا. تو کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بھی چیزیں رکھی ہیں، خدا نے رکھا، قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس طرح کی کیا ہے؟ باتیں جو قرآن میں ذکر ہے نا قرآن کہ میں وہ کتنی جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے آ کر جو ہے نا وہ انسانوں کی زندگی کو ایسے کا ادھر سے ادھر کر دیا. کتنے واقعات ہیں قرآن میں؟ قرآن میں تو بالکل بھی نہیں ہے سر. تو وہ پھر جو تو پھر حضرت کیا؟ سلمان والا ہے کہ وہ کچھ سیکھ کر اور وہ جو جنات سے سیکھ کر لوگ اپنے لیے میاں بیوی کے درمیان اس کو جدائی کر. ایک خاص موقع تھا. وہ ایک خاص موقع تھا. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا چیز تھی؟ ہاں، پتہ ہی وہ نہیں. سحر کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ لوگوں کو پتا ہے؟ یا جو اس میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا وہ تمام چیزیں آج موجود ہیں؟ اگر تھی بھی چلیں
تو پتہ نہیں کس کس قسم کے علوم تھے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آج کا انسان بھی بہت زیادہ اس بات سے پریشان ہے کہ جناب اہرام مصر کیسے بنے، خاص طور سے وہ جو پیرامڈ آف گیزا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو. تو آج جی تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے نا ہمارے پاس ہوں اس کے بارے میں. کیا زمانہ قدیم میں اگر کوئی علوم تھے، چلیے سحر کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر، تو یہ کیسے پتا آپ کو کہ وہ آج بھی ویسے ہی موجود ہے؟ اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ صرف ایک اندھیرے میں تیر چلانا، ایک اٹکل پچو کی بات کرنا. تو یہ تو کوئی بھی عقل مند آدمی ایسے بات نہیں کرتا. اور جب قرآن کریم ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر پڑتی ہیں، وَبَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے نفس کی طرف سے آتی ہے. تو ہم اس بات کو کیوں نہیں یقین کر رہے کہ جو برائی آ رہی ہے تمہارے اوپر وہ تمہارے نفس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے. ہم اس چیز کو کیوں نہیں ماننے کو تیار ہیں جبکہ بالکل واضح بیانات ہیں. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. اس سے زیادہ کلیئر بیان ہوگا؟ نہیں سر جو تمہارے اوپر پڑتی ہے سیئہ میں سے، برائی میں سے، وہ تمہارے نفس کی طرف سے. اس کے ذمہ دار تم خود ہو. ہر انسان اپنے عمل کو ہی دیکھتا ہے. تو یہ خدا ہمارے حال پر رحم کرے، اب کیا کہہ سکتے ہیں. جی سوری، ایک سوال اور لے لیتے ہیں پھر ہم، ورنہ پھر ہماری بات آج رہ جائے گی. جی جی، ہینڈ ریس تھا، آپ سوال کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بس مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے، تھوڑا سا اس کو وعدہ کر کے بتا دیتے کہ یہ جو مصیبت ہوتی ہے اور خدا کی طرف سے جو آزمائش ہے، اس میں فرق تھوڑا سا بتا دے، تاکہ میں ہر بات کو یہ کہہ دیتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، یہ خدا ہم کی نے طرف اس سے کا ذکر کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم سوال بہت دفعہ کیا جاتا ہے. تو اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ جو بھی خدا کی طرف سے آتی ہے ایک چیز انسان کی آزمائش، یعنی آزمائش کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ترقی کرے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے نفس میں بہتری ہوتی ہے. انسان پازیٹیو تھنکنگ اس کی پازیٹیو ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ انسان پر جب مصیبت پڑتی ہے، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مومنین ہیں، حقیقتاً خدا کے پسندیدہ ہیں، تو ان پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کبھی بھی نیگیٹو نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ ان کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے کہ ہم خدا کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں آتی ہیں. یعنی جیسے دعاؤں کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی انسان سے کھو جاتا ہے سب کچھ خدا کے پاس سے مل جائے گا، کیونکہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے دست قدرت میں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں بھی یہ جملے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے نہیں دیا ہے اس پر میرے شکر کو زیادہ کر دے بنسبت ان نعمتوں کو جو مجھ کو دی ہیں. کیونکہ جو کچھ آپ کو نہیں ملا ہے نا، اس کا بہترین کمپنسیشن بھی آپ کو خدا کی طرف سے ملے گا اگر ہم انشاءاللہ مومن ہیں، اور اس کا حساب بھی نہیں ہے. یہ زیادہ فائدہ والا سودا ہے، یا وہ نعمتیں جو ہم نے لی ہم اس کا حساب دیں اور پھر اس کے بعد اس میں جا کے پھنس جائیں. تو امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جو نہیں دیا تو نے مجھے، اس کا زیادہ شکر کرنے کی توفیق دے مجھے.
تو وہی بات ہے نا کہ ہماری جو سوچ اور فکر ہے وہ الائنڈ نہیں ہے نا قرآن اور اہل بیت سے. تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی خدا کی طرف سے اگر سختی آتی ہے جس کو ہم کہہ لیں بطور آزمائش، تو وہ ہمیشہ ترقی دینے اور بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور اگر انسان کے اندر نیگیٹو فیلنگز بڑھتی جا رہی ہیں یا اللہ سے شکوے شکایتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یا اس کی ذات میں تنزلی گراوٹ پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما ہوا، وہ ولایت کے سائے میں نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے ہم ہر چیز کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، شہادت ہے، تو شہادت کا ایک وہ ہے نا جو مطلب اسلام کے خاطر لڑے اور اس کی جان ختم ہو حکم خدا کی راہ میں، وہ شہادت ہے. یا تو وہ ایک وہ ہے کہ ایک مومن کی شہادت ہے اگر وہ بستر پہ سوتے ہوئے بھی ختم ہوا اور اس کے دل میں اللہ اور اہل بیت کی محبت ہے تو شہادت پہ ہے. تو تھوڑا سا آج کل ہم ہر چیز کو شہادت کے درجے پہ لے جاتے ہیں، اس کو ہی بیچارے کو ختم کر یار دیا ہم شہادت. کیسے ہم کیسے فیصلہ کریں گے اس بات کا؟ بالکل سر، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے، ہر چیز کو ہم شہادت پہ لے جاتے ہیں. یعنی اس کو دیکھیں، انسان کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ کئی چیزیں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ایک اخلاقی اعتبار سے آپ جو ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کو میرے بارے میں یا مجھے آپ کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلے گی، تو ہمارا دینی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں مجھ پر obligation کیا ہے کہ میں اس کو ایک خوش گمانی پر محمول کروں گا. صحیح؟ یعنی ایسا ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ دوسرے مسلمان کے لیے ہی رویہ رکھنا چاہیے. اور ایون اگر کوئی گڑبڑ بات پتہ بھی ہے تو میں اس کو اگنور کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ میری نظر میں یہ چیزیں ہیں کہ جو پرابلم بن سکتی ہیں، لیکن ہماری دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ خدا ان چیزوں کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ جس کے مطابق مسلمین و مؤمنین کو آپس میں ڈیل کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو اب یہ ایک طرف رہا، یہ ایک مطلب جو معاملات کرنے کا انداز ہے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے کا طریقہ ہے. اور جو حقیقت ہے وہ میں اور آپ کیسے بول دیں گے کسی کے بھی بارے میں؟ یہ تو سب خدا کے ہاتھ میں ہے نا. بے شک، بے شک. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کسی کو فقیر و غنی مت کہو، کیونکہ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب خدا سے ملاقات ہوگی. لقاء اللہ کے مرحلے پر پتہ چلے گا کہ حقیقتاً فقیر کون ہے اور غنی کون ہے. اس سے پہلے سب اسپیکولیشن ہے. تو یہی صورتحال ہے. اور ایک جملہ جو ہم نے بار بار کہا وہ یہی ہے کہ شہادت کے بارے میں جو ہے نا، ہمیں تھوڑا سا اپنے کنسپٹس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شہادت در حقیقت زندہ رہنے کے طریقے کو کہتے ہیں، نہ کہ مرنے کے طریقے کو. سبحان اللہ، بے شک. اگر اس چیز کو ہم ذرا اپڈیٹ کر لیں گے نا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں حق پہ مرنا. حق پہ وہی مرتا ہے یا مر سکتا ہے جو حق پر جیتا ہے. اچانک کھڑے کھڑے کوئی حق پہ نہیں مر جاتا. اللہ کو سلامت رکھے. تو یہ والے معاملات کیونکہ ہمارے پیش نظر رہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ ہم قرآن اور معصوم کی فکر سے آشنائی پیدا کریں اور اپنے آپ کو اس سے الائن کریں. وہ جس کے جو دل میں آتا ہے بول رہا ہوتا ہے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عباد الرحمان کی جو خصوصیات دی ہیں اور مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں سورہ مومنون میں اور سورہ فرقان میں،
تو سر ہمیں ایک ٹاپک ملا ہے صاحبان ایمان قرآن کی نظر میں نا، جی تو مجھے ان کو وہ آ نہیں رہا، مطلب کس طریقے سے ہم جو ہے وہ صاحبان ایمان کو جو ہے وہ بیان کر ہاں، سکتے ہیں بہت جگہوں پر ہے، قرآن میں تو بہت بہت جگہوں پر ہے، واسط۔ متقین کی نشانیاں ہیں، وہ سورہ فرقان میں ہے، سورہ تو مومنون کی سر یہ بگننگ میں ہے، جی، متقین سورہ اور معارج۔ مومنین کو ساتھ کیسے لے کے چلیں گے؟ مجھے اس میں تھوڑا سا وہ اچھا، ہو رہا ہے، ابھی یہ حالانکہ آپ بالکل نے ہی الگ سوال ہے نا، یہ الگ سے آپ پوچھ لیجیے گا، کیونکہ پھر اچھا سر، ہمارا آج کا ٹاپک رہ جائے گا۔ سر ایک صرف کلیریفیکیشن چھوٹی سی، جی ٹائم تو بہت جی ہو گیا۔ جی ابھی معرفت کی بات ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا ہوں کہ معرفت میں اپنی محنت کرو، تو ہوں معرفت کے جو میں سمجھتا ہوں معرفت توحید کی بات ہے نا، یہ مطلب آپ ہر شے توحید کی آپ کی صحیح معرفت، ہوگی، توحید فنڈامنٹل ہے، اس میں کوئی ٹھیک شک ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ہر چیز کو پراپر پہچانے۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے، یا کم از کم آپ اتنا زیادہ اپنی سمجھ بوجھ کو بڑھا لیں کہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں نا اس کی حقیقت کو جانیں، آپ کو ٹھیک ہے دھوکا نہ دیا جا سکے کہ ٹھیک ہے ایک صحیح چیز ہے، جو ہے نا پیش ایک طریقے سے کی جا رہی ہے، بات کچھ ہو رہی ہے، اور ہم ہاں دھوکا کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ کو آپ کا بیس جو ہوگا نا پھر قرآن ہوگا۔ اس سے بھی پہلے جو آپ کو اپنی ریکوائرمنٹس چاہیے، کیونکہ قرآن سے بھی لے کر بھی انسان بے معرفت رہ سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، اس کے ٹھیک ہے اندر جو ہے نا ہمیں خود اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ جو میں نے پہلے لکھ کے بھی باقاعدہ دیا تھا، کہ سب سے پہلے آپ کا کمٹمنٹ ٹو دا ٹروتھ ہے نا، یعنی کہ آپ اس جی بات جی، پر اپنے کو سچائی، بالکل پکا تیار ٹھیک ہے کریں گے کہ بھائی مجھے کوئی چیز ہوائی تو ماننا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیس ٹھیک ہے، ٹھیک میرے پاس صحیح ہے، پروف ہونے چاہیے، دلائل ہونے چاہیے۔ اچھا، اب آپ دلیل کے لیے جب نکلیں گے، دلیل تلاش کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو چاہیے ہوگی ایویڈنس، فیکٹس، ہوں، گواہی۔ اس میں بھی پھر آپ اس بات پر مضبوط رہیں گے کہ بھئی کوئی الٹی سیدھی بات مجھے نہیں پڑھاؤ، جو بات بھی پیش کرو بطور دلیل اور گواہی کے وہ مضبوط ہو۔ تو اس میں جیسے اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے پھر قرآن بیس بنتا ہے، اور پھر یعنی کہ اس کے الائنمنٹ میں یا اس کی امبریلا میں پھر احادیث اور کلمات، یعنی اس میں بھی پھر ہم دیکھیں گے ہاں کہ ہاں بھئی کون سی چیزیں ہیں۔ یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کوئی کسی نے حدیث لا کے سنا دی، نہیں، اگر فار ایگزامپل نہج البلاغہ ہے، کیونکہ وہ تحقیق شدہ ہے، ائمہ کی دعائیں ہیں کہ جس میں پولیوشن بہت کم ہے، کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے لیکن کافی کم ہے، یا پھر جو کتابیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ شروع کے ادوار میں لکھی گئیں، کافی یا کتاب شیخ صدوق کی، کہ ان کے اندر امکان زیادہ ہے کہ گڑبڑ کم ہو، اس طریقے سے۔ تو پھر آپ کو فیکٹس جمع کرنے ہوں گے، ایویڈنس دیکھنی ہوگی، پھر اپنی تھنکنگ ریزننگ پاور کو استعمال کرنا ہوگا، پھر جو علماء ہیں ان میں سے، یعنی جو ریسرچرز ہیں ان میں سے آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا میں نے ٹھیک آپ ہے لوگوں سے صحیح، یہ بات کہی تھی کہ آپ اگر اس سفر پہ چلنا چاہتے ہیں نا تو کم از کم 5 سے 7 سال رکھیں کی اپنے لیے، ضروریت ہے، اس ہاں سفر بالکل پہ ڈیفینیٹ، چلنے کے لیے، کہ آپ ایک چیز شروع کر کے اور ایک انشاءاللہ ایک مضبوطی والے مقام پہ آ جائیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کہ جہاں پر کم از کم صحیح، اتنا ہو کہ آپ کو صحیح غلط ڈھنگ سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور آپ اس سے باہر نکل آئیں کہ کوئی آپ کو کچھ بھی بیچ کے چلا جائے اور آپ ہاں صحیح ہے، صحیح بیٹھے رہے ہیں صحیح، ایسے ہی کہ جی پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں نہیں خیر، اس صورتحال سے تو آپ لوگ بتائیے گا، اب ہمارے بھی تقریباً اب ہم اینڈ پہ ہی آ گئے، اب 8 10 ہمارے دروس اور ہیں باقی، تو پھر آپ لوگ بھی بتائیے گا، کیونکہ ہر ایک نے تو یہ پورا سفر طے نہیں کیا ہے، نہیں کافی الحمدللہ لوگ سر، بیچ کافی میں نے لوگ تو بیچ سے بھی میں آئے نے ہیں۔ تو شروع سے کیا ہے، جی جی الحمدللہ شکر اللہ کا، لیکن ایک چیز ہے کہ ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جو کچھ بھی ہے، ہوں اگر کوئی چیز قرآن سے بیس نہیں کر رہی ہے نا، ہوں تو میں ہوں اس کو پھر ماننے سے انکار کر دیتا ہوں،
چاہے وہ ہاں حدیث ہو چاہے یا کچھ بھی کم ہو. از کم آپ اس پر ایک ریڈ ہاں مارک کوشچن میں مارک لگا کے نہیں، رکھ لیں. اگر مجھے ہاں نہیں پتا تو میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتا اس کے بعد، میں کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں، میں انکار نہیں کرتا اس کا. لیکن یہ ہے کہ اس کو مجھے علم نہیں ہے، جب تک مجھے علم نہیں ہوگا اس وقت تک میں نہیں مانوں گا. تو یہ ایک چیز ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے. تو بس یہی ہاں ایک یعنی ایک چیز ہے جس ثبوت کو چاہیے ہے نا ایک انسان ثبوت کو. چاہیے. ہاں، اور ثبوت جو ہے نا، یا تو پھر وہی بات نہیں ہے کہ کوئی قرآن ہو یا پھر کوئی قول امام ہو جو کہ ایتھنٹک ہو. صحیح، ٹھیک. تو یہی تھا. ٹھیک ہے میں وہ تو معرفت کے حوالے سے زیادہ تر وہ تھا، تو میں اسی کو تھوڑا کلیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہاں میں جب آج تک کل آپ کے جو انسان کے اندر صداقت نہیں ہوگی، ہاں تب کمٹمنٹ ٹو تک تو ٹروتھ نہیں ہوگا، اور جب تک انسان اپنی قوہ فکری کو مضبوط نہیں کرے گا تو معرفت آنا مشکل ہے. سر میں آپ کے وہ جو توحید در قرآن ہے نا، اس کے لیکچرز کو دوبارہ سے مطلب ایک طرح سے سنا ہوا تھا، اس کو دوبارہ کے اس کو پوائنٹ آؤٹ نکال رہا تھا. اسی کے اندر 2-3 چیزیں تھیں، تو وہ اسی کے حوالے سے پھر میں تھوڑا سا وہ تھا کنفیوز تھا. تو معرفت کا مطلب معرفت توحید، لیکن اصل معرفت توحید اگر آپ کی کچھ سمجھ آ جائے، کچھ بیس بن جائے، تو باقی چیزیں خود بخود سمجھ آنی لگتی ہیں، میرا خیال ہے. ظاہر ہے توحید تو تو میں بیس ہے. دیکھیں توحید تو بیس ہے، اس کے بغیر تو چیزوں کا سینس ہی نہیں بنتا نا. ہاں، اس کے بغیر اصل چیز یہ صحیح ہے نا، بتا. سینس نہیں بنتا. تو اسی کے اندر ساری چیزیں لکھ رہی تھیں، یہی میں جی تھوڑا سا کلیئر کرنا جی چاہتا جی ہوں. جی ٹھیک ہے سر، سوری. چلیں ہم پھر تھوڑا بات جی کرتے ہیں. تقریباً 30-35 منٹ ہی بچے ہیں گفتگو کے لیے. اچھا، تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک سامنے ایک پیشکش کی تھی کہ شیطان اور شیطنت کے حوالے سے تھوڑا قرآنک پرسپیکٹیو کا جائزہ لیا جائے. تو میں نے ان آیتوں کو جمع کرنے کے بعد جو ہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں مختلف صورتوں پر، اور کافی ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے ذیل میں بھی ہیں اور الگ سے بھی ہیں، جس میں خالی شیطان اور شیطنت پر ہی بات کی گئی ہے. تو اس میں نے اس کو ٹاپکس بنانے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ یعنی یہ ایک بہت اہم موضوع ہے خود قرآن کا، لیکن اس کو ہم جو ہے نا بہت ہی سرسری طریقے سے عام طور سے لے کر اور گزر جاتے ہیں. تو شیطان اور شیطنت کا ذکر کر کے خدا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ شیطان کی پرابلم کیا تھی. شیطان یعنی ابلیس کس وجہ سے شیطان بنا، اور شیطنت جو ہے وہ انسانیت میں، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ انسانیت کے ہم سفر کے طور پر کیوں رکھی گئی ہماری دنیاوی زندگی میں. یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو اب مختلف آپ لوگوں نے بھی باتیں سنی ہوں گی. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے قرآن کی آیتوں کی روح سے، وہ یہ بات دکھائی دیتی ہے کہ شیطان کا یعنی ابلیس سے شیطنت کا جو سفر ہے وہ تزکیہ نفس کی خرابی کی بنیاد پر واقع ہوا ہے. کہ یعنی ابلیس نے جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے خطبہ قاطعہ میں کہ 6000 سال عبادت کی، اور 6000 سال کے بعد بارے میں بھی یہ آپ نے کہا کہ نہیں معلوم کہ وہ 6000 سال دنیا کے تھے یا آخرت کے. آخرت تو اور لمبا عرصہ ہو گیا. تو یعنی کہ اتنی طویل عبادتیں کرنے کے بعد بھی اس نے اپنے نفس کا تزکیہ، یعنی اپنے نفس کے اندر سے جو قابل مذمت صفات ہیں ان کو نہیں نکالا یا اس طرف توجہ نہیں کی. ظاہراً یہ لگتا ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اور وہاں پر اس جگہ پر آ کر برے طریقے سے ناکام ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ ظاہری عمل حقیقت نہیں ہوتا،
ظاہری عمل انسان کو یا کسی مخلوق کو کامیابی تک نہیں لے جاتا جب تک صفات سے بیک اپ نہ ہو. یہ بذات خود اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ جی سر، جی سر، جی ٹھیک ہے نا صحیح. کہ اتنی لمبی عبادتیں وہ تو کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے اتنی لمبی عبادتیں کرنا. صحیح. لیکن اس کے باوجود آنے واحد میں سب کچھ گیا. اور کیوں گیا اس کا سیکوینس یہ ہم نے بتایا بھی تھا. تزکیہ نفس کی گفتگو میں بھی کافی زیادہ اس پر بات کی ہم نے کہ یہ جو شیطانی یعنی شیطنت کے حوالے سے جو قابل مذمت صفات بنتی ہیں تو ان کا پورا ایک سیکوینس ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اور اس میں اگر انسان علاج نہ کرے ایک مرحلے والی خرابی کا تو وہ سقوط کر کے گر کر ڈی گریڈ ہو کر پھر نچلے درجے پہ جائے گا، پھر نچلا اور نچلا. تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ریاکاری سے. ٹھیک ہے، یعنی ریاکاری کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی مخلوق یعنی انسان، اور ظاہر ہے یہاں جن کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ وہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو اس نیک عمل کے کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس بنا پر میں سراہا جاؤں گا، یا مجھے جو ہے نا اس حوالے سے کوئی ریکوگنیشن ملے گی، اپریسیشن ہوگی، لوگ میری تعریف کریں گے، کچھ میرے مقام اور اسٹیٹس میں بلندی واقع ہوگی. اگر نیت میں یہ چیز کہیں سے موجود ہو تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ عمل کیا بن جاتا ہے؟ ریاکاری. ٹھیک ہے، اور اس ریاکاری کے حوالے سے بھی یعنی جیسے قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو یہ سارا کا سارا اگر انسان خدا نخواستہ اس لعب و لہب والے چکر میں پھنس جائے اور زینت، تفاخر، تکاثر اس کی پرائرٹیز بن جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اس ریاکاری والے سلسلے کے اندر وہ اس کی گرفت میں آ گیا ہے کہ زینت یعنی شو آف انسان کی پرائرٹیز میں سے ہو کہ جو کچھ بھی میں کروں بناؤں اس کو زیب و زینت والا ہونا چاہیے. کیوں زیب و زینت والا ہونا چاہیے؟ تاکہ دوسرے دیکھیں اور اس پر میری تعریف کریں، میں اس حوالے سے قابل تعریف قرار پاؤں. یہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے کہ یعنی اس بارے میں ایکسپلیسٹ تو نہیں ہے لیکن ہم ایک حوالے سے غور کر سکتے ہیں کہ شیطان کی عبادت اتنی مشہور کیوں ہوئی کہ جناب اس نے اتنی عبادتیں کی اور اتنا وہ کیا. کیونکہ ملائکہ یعنی ہمارے سامنے یہ کیوں نہیں مشہور ہے کہ جی جبرائیل اور میکائیل کی عبادتیں مثالی ہیں؟ یہ جملے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک ہے، ابلیس کی عبادت اتنی زیادہ مشہور کیوں ہو گئی کہ مسلسل ہم اس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ریاکاری کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر انسان شو آف کر رہا ہو تو اس کے بعد تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان کے اندر یا اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، میں بہتر ہوں، میں برتر ہوں، میں قابل تعریف ہوں، میرے کام پریز وردی ہیں اینڈ سو آن. تو اس نفس کی بیماری کا نام ہے عجب. پھر اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو انسان دوسروں کو اپنے آگے حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو ان سے بزرگ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی مستکبر ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب انسان متکبر ہو جاتا ہے، دوسروں کو اپنے سے نیچا اپنے خیال میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پریکٹیکلی یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی. یعنی جیسے ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، یہ آیتیں اگلے اس میں
کہ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس نے منع کر دیا، کس چیز نے تجھے روک دیا کہ اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھ کو امر کیا. یعنی بات ختم ہو گئی نا. جب خدا کا امر ہے تو اگر تم اللہ کے بندے ہو تو اگلا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر کہ امر خدا آئے اور تم اس امر خدا کی تعمیل نہ کرو. کس نے تجھ کو روک دیا؟ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ کمپیریزن اور یہ وہ، میں نے امر کیا، بات وہاں پہ ختم ہو گئی. کیا جواب دیا؟ انا خیر منہ. انا یہ انانیت کیا ہے؟ یہ انانیت کیا ہے؟ یہ ہے خود پسندی. انا، یہ انا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے بتائیں؟ خدا کی. یہ انا کس سے کمپیریزن میں آ رہا ہے؟ انا دوسرے حضرت فرشتوں آدم کے آدم سے حضرت جی آدم سے آدم سے ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں آ رہا ہے نا. امر تک، میں نے تجھ کو امر کیا، تو اس کے جواب میں کیا آیا؟ انا. اللہ سے. امر خدا کے مقابلے میں آیا انا. جی سر. جی صحیح؟ سر. یہ ہے انانیت، یہ ہے خود پسندی. اور جتنے بھی بزرگان ہیں، چاہے علماء اخلاق ہوں یا عرفاء ہوں، ان کی نظر میں انسان کی تباہی کی ذمہ داری اسی ایک صفت پر آتی ہے، اس ایک صفت پہ آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یا امر خدا کو لے کے چلے گا، اطاعت پیغمبر کو لے کے چلے گا، یا انا کو لے کے چلے گا. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. صحیح. تو یہ شیطان کے حوالے سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ میں نے تجھ کو امر کیا، پھر کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہنے لگا انا. یعنی انا کا مطلب ہے میری ایک رائے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، اور ان دس پرٹیکولر کیس میری رائے تیرے امر پر غالب ہے. صحیح؟ تو یہ خود پسندی. اور اس کے بعد جو اگلا جملہ آیا خیر منہ، اس میں کس بات کا اظہار ہے؟ خیر منہ، تکبر کا. میں اس سے برتر ہوں. یعنی اب وہ چیز کس میں ٹرانسفارم ہو گئی؟ تکبر میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے خلق کیا نار سے اور اس کو خلق کیا مٹی سے، یا مٹی اور پانی کے گارے سے. تو یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ کیوں کہا اس نے؟ سب کو بڑا سمجھ رہا ہے. نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ بطور دلیل پیش کیا گیا ہے انا خیر منہ کے لیے. صحیح؟ یعنی ظاہر ہے شیطان جاہل تو نہیں ہے نا، ابلیس جاہل تو نہیں. تو ہر جو بھی کہہ لیں آپ پڑھا لکھا جو شخص ہوتا ہے تو وہ جو بھی بات کرے گا اس کے لیے دلیل لے کر آئے گا. تو انا خیر منہ کی دلیل کیا ہے؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں انسان کا قابل ہونا، لائق ہونا، ایجوکیٹڈ ہونا، ان میں سے کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دیتی. کب؟ اگر وہ انانیت میں مبتلا ہے. اگر اس کی انا جو ہے نا علماً یا عملاً امر خدا اور سنت معصوم پر کہیں سے بھی فوقیت پیدا کر رہی ہے، تو بس بات وہیں سے ختم ہو گئی.
پھر وہ مومنین کے زمرے سے نکل کر کس کی ولایت میں داخل ہو گیا؟ شیطان کی شیطان کی. شیطان کی. شیطان کی. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ یہ کتنا زیادہ ہے ہمارے پاس، کتنا زیادہ ہے، اور پھر ہم اس کی اپنی انانیت والی چیزوں کے ہم بھی ایسے ہی دلائل نکال نکال کے لا رہے ہوتے ہیں. سر اس کا حالانکہ تعلق فکری ہم، آپ بولیں، کمپلیٹ کر لیں سر. نہیں آپ بتائیے. سر یہ جو خود پسندی ہے، یہ جو تکبر ہے، مطلب شیطان سے، مطلب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آج کا انسان اس سے بھی بڑا ہے، شاید بن گیا ہے کہ وہ اظہار کرتا ہی نہیں ہے. یہ تو انا خیرم ظاہر تو کر دیا، اگر ظاہر ہی نہ کریں اور پھر وہ جو فکر کے اندر اور وہ جو عمل ایک سے تو شخصیت ظاہر کے ہوگی اندر. نا، عمل سے تو ظاہر ہوگی، اسی لیے میں نے کہا نا علماً یا عملاً. زبان سے نہ بولیں، عمل سے تو پتہ چلے گا نا کہ انسان کے جو فیصلے ہیں اپنی زندگی میں وہ اپنی میں کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا حکم خدا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو نظر آئے گا نا. یعنی جیسے دیکھیں نا، آج کل تو مومنین سے مل کے سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ اذیت ہی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں لیکن آپ کو کوئی ریفرنس قرآن اور سنت کا سننے کو نہیں ملتا ہے. ادھر کی ادھر کی ساری دنیا جہان کی آپ باتیں سن لیں گے، موسمیات اور سیاسیات اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہی تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو، کہ جب اس حال میں اللہ کے بندوں اپنے معاشرے کو ترتیب دو گے، اس حال میں زندہ رہو گے، تو برکتیں کہاں سے آئیں گی تمہاری زندگی میں؟ اور اس کے بعد جب مصیبت میں پڑتے ہو تو کہتے ہو یہ کہاں سے ہو گیا، کوئی جن چڑھ گیا، کوئی بھوت آ گیا. یہ کیا خرافاتی باتیں. سر یہ جو ٹھیک. ایک تو یہ تو ایک نیگیٹو وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو کوالٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے علمی سطح پر ہی کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، وہ چیز بھی خود پسندی میں شامل ہوگی. نہیں وہ تو مطلب ایک پازیٹیو بھی ہے نا یہ تو. دیکھیے، ہر چیز بات یہ ہے نا کہ وہ اس کا رجوع کس کی طرف ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس صفت کی طرف جا رہا ہے، کس صفت سے نکل رہا ہے، اس کا اینڈ کہاں پر ہے. ہر چیز اپنے اینڈ سے پہچانی جاتی ہے. اگر میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس کا اینڈ خدا ہے، اس کا اینڈ اطاعت ولی خدا ہے، نبی خدا ہے، وہ خیر ہے. اگر اس کا اینڈ میں خود ہوں یا میرے اپنے مفادات ہیں، یہ پھر ابلیسیت اور شیطنت میں آ جائیں گی وہ ساری باتیں. یعنی اب یہاں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ابلیس نے اتنی عبادتیں کیوں کی تھیں؟ اس اتنی عبادتوں نے اس کی کس چیز کو اسٹرانگ کیا تھا؟ بندگی کو یا انانیت کو؟ تو پھر اتنے عرصے کی عبادتوں نے کس کو مضبوط کیا؟ انا کو. کہ وہ انانیت اتنی جرت مند ہو گئی کہ امر خدا کے مقابلے میں آگے کھڑی ہو گئی. تو یہ حاصل ہوا ان ساری عبادتوں کا. ہم عبادتوں کو تو نہیں کہہ سکتے نا، اس نے خود اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، مطلب ہم عبادتوں تو کو یہی تو کہہ بات سکتے ہے ہیں. کہ جب ہم جو بھی کریں، عبادت کا اگر ہم تزکیہ نفس کو اگنور کر دیں جی. تو یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا. اور یہ حال ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ میری میں کی طرف جاتی ہے. میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے خیر من ہو، اور پھر اس کے بعد دلیل بھی آ گئی. دوسری جو آیتیں ہیں، اوپر والی آیت سورہ آراف کی تھی، نیچے والی آیتیں سورہ حجر کی ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہی خود پسندی والی لم اکن، قالا لم اکن. لم اکن کا مطلب کیا ہوگا؟ لم اکن یعنی ہرگز جی نہیں کی معنوں بتائیے. میں ہوتا ہے.
میں نہیں ہوں نا، لم اکن لم تو اکن، نام مکن کا مطلب یہ ہوگا میں کبھی بھی، مطلب میں نیور والی نہیں بات ہوں، ہے کہ کبھی نہیں جو ہے وہ نہیں ہو سجدہ کر کرنے سکتا، والوں میں سا کر سکتا یعنی ہے یا یہ کرنے میرے والا، لیے ممکن ہی پاسبل نہیں ہی ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ یہ ممکن میرے نہیں۔ لیے ممکن ہی نہیں ہے، میں جی ایسا ہوں ہی نہیں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں ایک بشر کے لیے جس کو تو نے خلق کیا من صلصال من حماء مسنون۔ تو یہ میرے شایان شانی نہیں ہے کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ اچھا، اب یہاں پر کیا جہالت ہے؟ ہم؟ یہاں پر اب دو قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں، اور اس کو آپ غور کیجیے گا کہ یہ انانیت جو ہے نا، میں اور خود پرستی، یہ کیسا اندھا کرتی ہے کسی مخلوق کو۔ یعنی اتنے سمجھدار اور ذہین مخلوق کو کیا پردے پڑے اس کی نظروں کے سامنے۔ پہلی بات جو سب سے بڑی ہے، جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو سب سے زیادہ سنگین ہے، کہ جب خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو اس کے آگے چوں چرا یا یس نو سوچنا، یہ سب ہونا ہی نہیں چاہیے، ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر رہا ہے۔ یہ انانیت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو فیصلہ دے رہا ہے کہ بشر ہے، تو پہلے اس بشر کو دیکھ بھی تو لو۔ خدا نے جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کب دیا تھا بتائیں؟ علم کے بعد، علم علم کے اس بعد۔ کا علام الاسماء اللہ کے بعد، یعنی جب علم آدم کی فضیلت کو ثابت فرشتوں کر فرشتوں نے دیا، ثابت کیا۔ بیان ثابت آدم کی۔ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے بعد اس کو مسٹری میں رکھ کے تو نہیں حکم دیا تھا نا، کہ خالی یعنی کہ جیسے ملائکہ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ خونریزی اور فساد والے مسائل، اور ان کی نظر بھی کس طرف جا رہی تھی؟ بشریت والے پہلو کی طرف جا رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، خدا نے کہا کہ صحیح ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، فساد اور خونریزی اس بشریت کی وجہ سے، لیکن دوسرا پہلو بھی تو دیکھو، وہ ملکوتیت اور روحانیت بھی تو دیکھو، اور اس کو ڈیمانسٹریٹ کرا کے تو اب اس کو ابلیس کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا، ابھی بھی یہ وہیں اٹکا ہوا ہے کہ میں بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، بشر کے سامنے جھکنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو انانیت کی آپ مجھے بتائیں کہ دو سب سے بڑی مصیبتیں کیا نظر آ رہی ہیں ہمیں یہاں پر ابلیس کی مثال کے ذریعے سے؟ اور یہ نوٹ کر لیں بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ اس میں ہم لوگ بہت برے طریقے سے مبتلا ہیں۔ انانیت ہو گئی، اپنے آپ جی، کو برتری دینا۔ نہیں 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 انانیت نہیں سر نہیں، یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کو تو معرفت ہی نہیں تھی اللہ کی، جب معرفت ہوتی ہے تو انسان سر مطلب تسلیم خم کرتا ہے نا، نہیں چاہے نہیں وہ نہیں ٹیچر ہو یا نہیں کوئی ہو، اس کے نہیں، سامنے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کی بات کو۔ جی نہیں، یہ مسئلہ معرفت کا نہیں ہے، اور یہی بات آپ لوگوں کو بہت غور سے سمجھنا ہے، یہ بہت غور سے سمجھنا ہے کہ جب نفس کے اندر ایک بیماری پیدا ہوتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس کے اپنے اسپیسیفک کانسیکوینسز ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، اور یہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے اس بات پر کہ آپ کو اس خرابی کی معرفت ہے یا نہیں ہے۔ مثال، ایک انسان ہے جو سگریٹیں پی پی کے لنگ کینسر اپنے کو کرا لیتا ہے، کیا اس کو اس بات کی معرفت نہیں تھی کہ سگریٹ پینے سے جو ہے میرے پھیپھڑے خراب ہوں گے یا دل خراب ہوگا؟ ہوتی ہی نہیں ہوتی زیادہ تر کو معرفت ہوتی ہے سر، وہ دوسروں کو منع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ معرفت ہوتی۔ جی سر۔ سب سے خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نفس میں بیماریوں کو پلنے دیا تو آپ لاکھ پہچانتے ہیں ایک چیز کو، آپ اس کے ہوں، اگینسٹ نہیں جا پائیں گے۔ صحیح۔
سر یہی والے معاملہ تو ہم سب کے ساتھ الہی احکام کے ساتھ ہو کیونکہ سکتا ہے. کیونکہ صفت عمل کراتی ہے. ٹھیک ہے، ایونچولی صفت عمل کراتی ہے. بھلے سے جتنا پہچانتے رہو، کیوں نہیں اس کو معرفت تھی خدا کی؟ بالکل ہے. بہت ساری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل پہچانتا ہے، خدا کے نظام کو بھی جانتا ہے، خدا کو بھی جانتا ہے. صحیح، یہ بات یہ بہت زیادہ نوٹسبل ہے، اور اسی وجہ سے تزکیہ نفس کی کلیدی اہمیت ہے. ہم شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ جی سر. شروع سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہیں؟ معرفت اور تزکیہ نفس، معرفت اور تزکیہ نفس، اس حوالے سے کمزوری آ گئی تو بہت مشکل پڑ جائے گی. فرسٹ اسٹیپ تزکیہ نفس ہے. پھر ہاں، لیکن معرفت کے ساتھ، خالی معرفت کا علامت نہیں ہے، معرفت اور تزکیہ نفس. تو دو مصیبتیں کون سی ہیں جو ہمیں یہاں پر انانیت کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں؟ نمبر 1، انسان خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، خدا اور رسول کے مقابلے میں آ جاتا ہے. یہ انانیت اتنی خطرناک چیز ہے. ٹھیک. اور نمبر 2، صرف ظواہر میں پھنس کر رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی آدم کی روحانی شخصیت کا احساس اس سے گم ہو گیا، وہ خالی بشریت ہی دیکھ رہا ہے کہ مٹی سے بنایا، مٹی، گارا، پانی، یہ سب اس کو اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. حالانکہ خدا نے سب کے سامنے آدم کی فضیلت کو، علم اسماء کل کو ڈیمونسٹریٹ کرا دیا، سب ہو گیا، لیکن وہ ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. تو دو کون سی سب سے بڑی مصیبتیں جو انانیت کی وجہ سے جس کا نتیجہ نکلتا ہے انسان کے لیے؟ بتائیں. انسان خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور ظاہر اور میں اس وہ کی پھنس جاتا اس کی ظاہر میں پھنس نظریں جاتا ہے، نہیں دیکھ پاتا ہے. صرف ظاہر میں پھنس کر رہ جاتی ہیں. وہ ظاہر کے پردے کو عبور کر کے باطن اور حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت سے گویا کہ محروم ہو جاتا ہے. یہ دو جو ہمیں ابلیس کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دو سب سے بڑی مصیبتیں جو اس انانیت کی وجہ سے آتی ہیں. تو ابلیس کا مسئلہ کیا ہے؟ انانیت ہے، اور یہ اس کے نتائج ہیں. اچھا، پھر کیا خدا نے ابلیس کی بات مان لی جب اس نے کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کرنے والا، اور یہ تو بشر ہے اور مٹی اور پانی سے بنا ہے اور اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے آگے؟ تو خدا نے یہ بات مان لی کہ نہیں تمہاری دلیل بڑی مضبوط ہے، رہنے دو سجدہ؟ نہیں. نہیں مانی، کیونکہ یہ ویسے ہی جہالت ہے دونوں اکاؤنٹس پہ نا. کہ ایک تو یہ کہ خدا نے امر کیا اس کی خلاف ورزی، اور دوسرا یہ کہ یہ جہالت ہے کہ جب تم کسی شے کی حقیقت کو دیکھے بغیر، اور ایون مادی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو آگ کو مٹی پر کوئی کلیئر کٹ فضیلت نہیں حاصل ہے. صحیح. بہرحال تو جب خدا نے اس کی بات کو نہیں مانا تو جو متکبر ہے، جب وہ سامنے والے کو جسے وہ حقیر دیکھ رہا تھا، جب وہ حقیر نہیں ہو پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیلسی، جیلسی یعنی حسد. حسد. نہیں میں ترجمہ کرنے نہیں کہہ رہا، میں اس کا مطلب پوچھ رہا ہوں. دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، اس سے حسد کا چھیننے مطلب کی، کیا ہوتا ہے؟ تباہی برتری چاہنا، حاصل. اس کے لیے دوسرا برا. تباہ ہو جائے ایٹ ایوری کاسٹ، اور وہ کس قدر کاسٹ دینے کو تیار ہو جاتا ہے؟ اپنا سر تک. کہ میں بھی تباہ ہو جاؤں، میں یہ قیمت بھی دے سکتا ہوں کہ میں خود تباہ ہو جاؤں، لیکن اس کو بخیریت نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے،
یہ نعوذ باللہ جب کسی کے اندر یہ آگ بھڑکنے لگے تو وہ ہے حسد والی حالت کو پہنچ گیا. تو اب اس کے بعد جب یہاں سے آپ دیکھیں جو پنک میں آتے ہیں سورہ حجر کی کہ قال ربی بما اغویتنی، کہ اے میرے رب جیسے تو نے مجھے اغوا کیا. ٹھیک ہے، اب یہ وہی بات ہے. سارے کام خود، اور آخر میں الزام کس پہ؟ خدا پر. یہ کام ہم بھی کرتے نہیں کرتے؟ جی ساری سر، بالکل. حرکتیں خود، ساری تباہی اپنے ہاتھوں کی، اور اس کے بعد خدا نے مصیبت میں ڈال دیا. سر ابھی یہ بات ہو رہی تھی. ٹھیک صحیح. ہے، تو اب آپ سوچ لیں یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے، نبی سے آ رہی ہے یا شیطان سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ سر رہی ہے؟ لیکن صحیح. شاید شیطان میں اور ابھی انسان میں فرق یہ ہے کہ ہم لمکن میں نہیں آ رہے. پتہ نہیں کون کس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ والے کام جو ہے نا، یہ سب ہم وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ سنت ابلیس کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، نہ کہ نبی کی اور امام کی سیرت پر چل رہے ہوتے ہیں. ربی بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے اغوا کیا، یعنی بے ہدف بنایا. اب ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں، وہ اتنی ساری عبادتیں کر کے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ظاہراً اپنی بندگی کو شو کر کے، اس کا کیا آبجیکٹو تھا جو ہم یہاں سے انفر کر سکتے ہیں؟ اس کو آدم سے کیوں آگ لگی؟ اتنی آگ آدم سے کیوں لگی اس کو؟ انانیت زمین میں پر تھی. خلافت کے لیے، اس لیے کہ وہ اس خلیفہ بننے کے چکر میں خود تھا. خلافت کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ چیز پہلے سے ملائکہ کی بزم میں یہ خبر تو ہوگی نا کہ خدا کسی کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، خدا کسی کو خلیفہ قرار دینے والا ہے. ٹھیک، تو اب آدم سامنے آ گئے، آدم کو خلافت مل گئی اور یہ شیٹر ہو گیا. تو اغوا تو ہو گیا، یعنی اغوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہدف ہی کسی کا تباہ ہو جائے، آبجیکٹو ڈیسٹینیشن خراب ہو جائے اس کی. تو یہ کس نے خراب کی اس کی ڈیسٹینیشن؟ خود کس نے اس اس نے کو اس کے ہدف سے محروم کر دیا؟ ابلیس کو خود اپنے اللہ آپ نے کو. اللہ نے محروم کر دیا. ظاہراً اللہ نے کر دیا نا، آدم کو بنا دیا. اب اس نے سارا غصہ پھر خدا پہ اتارا، بما اغویتنی، جیسے تو نے مجھے اغوا کر دیا. تو اب میں کیا کروں گا؟ کیا میں اپنے کو امپروو کروں گا؟ کیا میں دوبارہ سے جا کر اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے کچھ بہتر مقام ملے، میں کسی بہتر جگہ پر آؤں، یا مجھے نہیں، یہ سب کچھ نہیں کروں گا. اور پھر اسی جملے کو میں دہرا رہا ہوں کہ انسان کا عمل اس کے نفس کی صفات کے مطابق ہوتا ہے. اب نفس میں کون سی صفت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا اس نے اپنی خود پسندی کا علاج کیا؟ نہیں کیا. وہ خود پسندی اور خراب ہو کر تکبر بن گئی. ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنے تکبر کا بھی علاج نہیں کر رہا ہے، کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے، ربی بما اغویتنی. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ کیا اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے نفس کی خرابی صحیح کروں؟ نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یعنی وہ ایون خدا پر الزام رکھ رہا ہے اس بات کا کہ آپ نے میرا سارا کام خراب کیا ہے. میں جس آبجیکٹو کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اتنے عرصے سے، آپ نے مجھے اس سے ہٹا دیا. تو یہ علاج ہے. یعنی جیسے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں آدم کو، بس اس پر اسی نقطے پہ آج بات ختم کرتے ہیں. آدم کو بھی تو خدا نے نکال لیا تھا نا. جی سر. یعنی خالی ابلیس کو تو نہیں کہا کہ نکلو یہاں سے، یا یعنی ابلیس کو تو خیر بہت سخت کہا کیونکہ اس نے
حرکت ہی ایسی کی کہ تم رجیم ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ. لیکن آدم کو بھی تو نکال دیا نا، اہبتو، جاؤ یہاں سے نیچے. آدم نے کیا کہا؟ حالانکہ ظلم کی. آدم کو بے انتہا صدمہ ہوا اس کا، بہت صدمہ ہوا، کہ اگر ہم اس کے ذیل میں جو روایات اور واقعات دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں اور دیگر اہل کتاب کے پاس بھی ہیں، کہ آدم 930 سال رہے دنیا میں، آدم اور حوا. انہیں آدم کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد جناب حوا کا انتقال ہوا، اور ان کو اس دوران میں صرف ایک ہی بات کی مینلی فکر تھی کہ میں اس جنت کو واپس لے لوں، کہ جس میں جو ہمارے پاس جو روایت ملتی ہے کہ جس میں کہ جبرائیل نے آ کے آدم سے یہ کہا تھا، یعنی ان کی اولاد نے، اولاد آدم، ان کے بیٹوں پوتوں جو بھی تھے، انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ آدم جو ہے وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں، فکر میں مشغول رہتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. سب سے زیادہ انسانوں کو جنت سے محروم کرانے والی چیز زبان ہے. زبان. ٹھیک. تو آدم کا جو رسپانس تھا، ان کو بھی خدا نے نکال دیا وہاں سے، جنت سے نکال دیا، محروم کر دیا. ابلیس کو بھی نکال دیا اس بزم سے. ابلیس نے نکلنے کے بعد کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی. آدم نے نکلنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تو اگر کوئی اپنی کوئی بھی اس پر مصیبت آتی ہے، اگر اولاد آدم ہے، تو وہ ہمیشہ کیا کہے گا؟ اس کی سوچ کیا ظلم بتائے گی کی. اس کو؟ یہ میری ظلم. خامی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، خدا کیوں مجھے مصیبت دے گا؟ صحیح. کیا کہا آدم اور حوا نے؟ یہ کہا کہ اے اللہ، میں تو بڑے سکون سے تھا اور یہ تھا، اور تو نے مجھے نکال دیا، اور میں نے کون سی اتنی بڑی غلطی کر دی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. یہ آدمیت کی فکر ہے. صحیح. تو جو آدم کا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کی یہی فکر ہوتی ہے ہمیشہ کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اس وجہ سے ایک سکون کی حالت سے باہر نکلا ہوں، یا کوئی مصیبت مشکل. اور جو ابلیس کی رشتہ داری جس سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کسی اور پہ. اور کسی اور اس نے تو حد ہی کر دی کہ اپنی ساری مصیبت کا ذمہ دار خدا کو ہی ٹھہرا دیا. ربی بما اغویتنی. تو آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون کس کی فکر کو لے کے چل رہا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی ولایت میں. کلیئر ہوئی یہ بات؟ جی سر. تو اب یہاں سے جو ہے ربی بما اغویتنی، کہ تو نے مجھے اغوا کر دیا، میرے ہدف سے ہٹا دیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ کیونکہ پچھلی بیماری کا علاج نہیں ہوا تھا، تو اب وہ مزید اور خطرناک بیماری میں وہ تبدیل ہو گئی. اور وہ کیا تھی؟ حسد. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے اس سب کو زینت دے کر لاؤں گا. جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل کہاں پر آتی ہے؟ زینت، لعب و لہب. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو اغوا کروں گا، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. تیری صراط مستقیم کے رستے میں بیٹھوں گا، اینڈ تک جاؤں گا. ٹھیک، سب کچھ کروں گا. یعنی اب مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں رہی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا حشر ہوگا. میں رجیم ہو گیا، لانتی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. نہیں، مجھے اب اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ.
صرف کس بات کی فکر ہے کہ جو میرا رائیول ہے، جو میرا دشمن ہے نا، اس کو میں کس طریقے سے تباہ کر دوں. یہ ہے. تو آپ کو وہ سیکوینس پورا سمجھ میں آ گیا. اور یعنی یہ چیز کہ شیطان کا اصل مسئلہ کیا تھا، کون سی چیز تھی جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا؟ انانیت میں. تزکیہ نفس کے مسئلے میں. جی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس کو اگر ہم جنرلائز کریں تو تزکیہ نفس کے مسئلے میں، تزکیہ نفس کی ریاکاری خرابی. ریاکاری کے بعد خود پسندی کے بعد تکبر، تکبر کے بعد حسد. حسد. اور اس کا پورا سر سیکوینس ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کے بعد دوسرا کیسے آتا ہے اور کیوں آتا ہے. سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ برائیاں نیکیاں برائیوں کو بدل دیتی ہیں، ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو اتنے سالوں کی 6000 سال کی عبادت، تو جیسے عبادتوں سے کچھ اثر نہیں پڑنے والا، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسٹرا کچھ مل جائے کہ بھئی اس کی وجہ سے کچھ ہماری باتیں جو ہے سدھر گئیں، تو وہ تو وہ عبادتوں یہی کا اثر، کوئی وہی زیرو اس کو اثر ہے مطلب. عبادتوں کا نتیجہ یہی نکلا نا کہ مہلت مل گئی، کیونکہ خدا اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اس کو بھی ریٹرن ریوارڈ دیا کہ اس کی وہ خواہش پوری مانگا کر تھا دی. نا، اس اس نے کی وہ مانگا تھا نا. خواہش پوری کر دی. ہاں تو وہ پوری کر دی نا، تو وہ مل گیا اس کو. وہ تو مل گیا، لیکن اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری شاید کچھ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اور یہ نماز یہ ہمارے اثرات ڈالے گی ہمارے اوپر، یہ سب چیزیں اثرات ڈالتی ہیں انسان کی نفس پر. خود بخود نہیں ہوتا. جب تک آپ کی نیت اور ارادہ نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے اثر آئے گا. یعنی انسان یہ نیت لے کر ایک کام کرے نا کہ مجھے اپنی تربیت کرنا ہے، جیسے اگر آپ کو دعا پڑھنی ہے تو آپ پھر اگر آپ کی یہ نیت ہوگی تو آپ دعا میں غور کریں گے، دعا کے معنی کی طرف توجہ کریں گے، اس کے اندر جو معارف ہیں ان کو ایبزورب کرنے کی کوشش کریں گے. تب تو پتہ چلے گا نا کہ بھئی ہم اس سے اپنی اصلاح چاہ رہے ہیں. خالی پڑھنے سے کیا ہوگا اور کہ جس واقعی کا پھر ہمیں رزلٹ ایک نہیں لفظ دکھ رہا بھی نا. سمجھ سب میں سے نہیں آ پہلے رہا. سر اپنی برائی کا مطلب برائی کی معرفت بھی تو پتہ چلے نا کہ ہاں یہ برائی میرے اندر ہے. ہوں ہوں تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل. مطلب جیسے میں انسان کو، ہوں. اور یہ تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے سر اگنور کرتے اکثر ہیں. میں لوگوں سے میں پھر ایک جملہ آپ لوگوں کو دہرا دوں. دیکھیں اس کو بہت اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں یہ 2-3 باتوں کو. پہلی بات یہ کہ انسان کے جو بھی عمل یا کردار سے جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا. انسان اس کو سپر امپوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کو ریفارم کرنے کی مہلت لامحدود نہیں ہوتی ہے. اگر آج انہیں خدا ہر انسان کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ تم میں کیا گڑبڑ ہے، اگر انسان اس چیز کو 6 مہینوں تک اگنور کرتا رہے اس کی توفیقات بہت زیادہ ڈراپ ہو جائیں گی جو 6 مہینے پہلے تھی. تو یہ کوئی لامحدود مدت نہیں ہے ہمارے پاس یا مہلت کہ جی میں اس چیز کو سائیڈ میں ڈالے جاؤں کہ ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو ابھی کیریئر بنانا ہے تو ابھی ٹائم ہی نہیں ہے، تو ابھی جاب کے مسائل ہیں، بزنس کے مسائل. یہ سب نہیں چلتا. خدا ریئلائز کراتا ہے تمہارے کیا مسائل ہیں، تمہاری کیا خرابیاں ہیں، کون سی خراب صفات ہیں، اور اس کے بعد ایک حد تک مہلت ملتی ہے. انڈیویجول کو کم ملتی ہے، اقوام کو زیادہ ملتی ہیں، یعنی اجتماعی سطح پر. اور اگر وہ چیز اگنور ہوتی رہتی ہے تو پھر توفیقات تیزی سے نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے اس کی ایک بہت سب سے عجیب مثال وہ ہے ام المومنین کی ہے کہ رسول کا قول بھی سنا، وہ جگہ بھی پہنچ گئے، وہاں پر وہ واقعہ بھی پیش آ گیا،
اور اس کے بعد کسی نے آگے جھوٹی گواہی پیش کر دی کہ یہ تو وہ مقام ہی نہیں ہے، تو پھر بھی آگے چلے گئے. صحیح ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ جی ہم ان سے بہت بہتر لوگ ہیں. پلیز. جو انسان بھی اپنے نفس کی تربیت نہیں کرتا ہے وہ اسی قسم کے مسائل میں پھنستا ہے جا کے. اور یہی اس کا سب سے اسکیری پارٹ ہے. سب سے خوفزدہ کر دینے والا مرحلہ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب انسان کو اس کی تباہی نظروں کے سامنے دکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے اپنی صفات سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہاں پہ شیطان ہے جو قرآن نے دی ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کے پروانے پر دستخط کیے ہیں. اپنے ہاتھوں سے. اور اس کے کنٹراسٹ میں آدم اور حوا ہیں. اور یہی انسانیت ہے کہ انسانیت یہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری غلطی پتہ چلے اس کو مانو، اس بات کو قبول کرو کہ میری جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں وہ میری اپنی طرف سے ہی آتی ہیں. اس کا بنانے والا پیدا کرنے والا میں خود ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ذلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. خدا مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا. یہ سب میں خود ہی جمع کر کے لاتا ہوں اپنے لیے. اور پھر اس کا تدارک کرو، توبہ کرو، اصلاح کرو، اپنی حالت کو بہتر بناؤ. یہ ہیومینٹی ہے. یہ ہیومن نیچر ایسا ہی ہونا چاہیے. جی. سر ایک بات اور بھی ہے جس کو میں اکثر نوٹ کرتی ہوں. اب میں اپنی بات کر رہی ہوں. ایک کبھی کوئی جیسے ہم غلط کام کرتے ہیں، کبھی نہیں، جب بھی غلط کام ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیطان نے کروایا، حالانکہ پورا اختیار خداوند عالم نے مجھے دیا ہوا ہے صحیح اور غلط کا. تو یہ شاید میں اپنے آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہوں، یہ وجہ ہے. شیطان کا دیکھیں ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پر ہے انبیاء کا کہ انہو من عمل الشیطان، کہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں دخل اندازی کرتا ہے، انفیوژنز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. لیکن آخری ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے؟ وہ انسان کی ہی ہوتی ہے کیونکہ ارادہ، نیت، ایگزیکیوشن، یہ تمام چیزیں اس پر ہم بات کریں گے کہ شیطان بیچ میں گھستا ہے، شیطان بیچ میں مسائل کھڑے کرتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کے راستے پر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر خدا ان چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہے، کلین کر دیتا ہے. اور اگر جو لوگ خدا کے راستے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ اس میں پھنس جاتے ہیں آگے. کیونکہ شیطان ہمارے زندگی کے امتحان کا بھی تو حصہ ہے نا. مطلب وہ آپ کے لیے آکسیجن کا کام کر رہا ہے. تو وہ وسوسے تو بیچ میں لے کر آتا رہے گا. ٹھیک ہے. اختیار کیونکہ مجھے اس نے خدا کہا ہے نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سب تو وہ کرے گا، یہ سارے کام تو وہ کرے گا. لیکن اگر ہم خدا کے راستے پر ہوں گے تو خدا اس کے ایفیکٹس کو نلیفائی کر دیتا ہے. اور اگر ہم نعوذ باللہ خدا کی ولایت سے باہر ہوں گے تو اس کے وساوس اور اس کے پھندوں میں پھنس جائیں گے. لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ہماری ہے. سر اس کو اس سر طرح بھی کہا جا سکتا ہے. جی بولیں خواہر. آپ بات کیجیے، میری بات سر اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے جو آپ نے بھی بات بتائی کہ جیسے عام زندگی میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی غذا کھائے اور اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کرے تاکہ بیکٹیریا اس پر افیکٹ نہ کریں، اثر نہیں کر پائیں گے. ہاں تو آپ کا تزکیہ نفس وہی چیز ہے نا.
یعنی اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر ہمارے اندر، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ شیطان کو جن بیماریوں نے تباہ کیا، اب اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ تمام انسانوں کو انہی بیماریوں میں مبتلا کر دے. صحیح؟ اس کا مین آبجیکٹو یہی ہے ابن آدم کے لیے، کہ جس چیز نے مجھے تباہ و برباد کیا ان کو بھی اسی میں ڈالے. جب اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّهُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی ان کو بھی میں ایسے ہی ریاکاری، زینت ریاکاری میں پھنساؤں گا، وہاں سے یہ خود پسند ہوں گے اور پھر اسی رستے پہ چل پڑیں گے. تو اگر آپ کے پاس معرفت ہوگی تو آپ فوراً اس جگہ پہ ہوشیار ہوں گے. جب آپ زیب و زینت دنیا کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیں گے تو شیطان کا مین ویپن ہی آپ نے بیکار کر دیا نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی سر. کہ وہ اس طریقے سے اپنے چیزوں کو سجا بنا کے آپ کے سامنے لا رہا ہے نا، اور پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ کیسے اٹیک کرے گا. اب یہ ہمارا اگلا موضوع ہے انشاءاللہ، کیسے اٹیک کرے گا. لیکن اگر آپ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ والی چیز کو، اس بیٹ کو، اس چارے کو لینے سے انکار کر دیں کہ جی نہیں مجھے نہیں چاہیے، یہ مجھے زینت کے پیچھے جانا ہی نہیں ہے، زینت عرضی کے پیچھے. میری زینت پاکیزہ کردار ہے، میری زینت حسن عمل ہے، مجھے یہ زمین کی زینتوں کے پیچھے جانا ہی نہیں ہے. تو شیطان کا تو مطلب مین سمجھ لیں آپ نے اس کے دانت ہی توڑ دیے نا. آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن زیادہ تر لوگ کیا ہیں، وہ اس زینت دنیا والے چارے کو لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے ابھی یہ جو عبادات، شیطان نے اتنی عبادات کی، اور ابھی مطلب اگر نیت نہ ہو اور ارادہ نہ ہو، تو یہ جو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ جو سورہ واقعہ کا بہت زیادہ روایات میں کہ سورہ واقعہ جس میں برکت ہوتی ہے اور ہم سب عمل بھی بہت کرتے ہیں، وہ عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے. ہم، لیکن ہم، اس کے اگر ترجمے میں دیکھیں تو اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون، پھر ہم، خدا اپنی توحید کو پہچانوا رہا ہے، وہ ہم، آیات کو نشان بتا رہا ہے بار بار. اور بظاہر ہم سب عوام میں جیسے یہ والی بات ہے اور روایت بھی ہے، مطلب سورہ واقعہ پڑھو عشاء کے بعد تو رزق میں ہم. برکت ہوگی. اگر کوئی اس کے ترجمے کو اور وہ نہ دیکھے اور صرف سورہ واقعہ پڑھتا رہے تو ظاہری بات ہے پھر تو سولوشن نہیں ملے گا. اب تو یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، ہماری معرفت پر ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کو کیا سولوشن چاہیے. سر یہ رزق میں اگر ہماری عقل اتنی خراب ہے کہ ہمارا سارا ہم و غم وہ دنیا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ختم ہو جائے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم بیک برنر پہ ڈال کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب یہ کچھ بھی پڑھ لے ایسا انسان. نہیں سر، رزق علم کا بھی لے سکتے ہیں نا ہم، معرفت کا رزق ہے نہیں وہ وہی تو کہاں میں سے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر صبر. ہماری سوچ خالی یہاں تک ہی جا رہی ہے تو پڑھتے رہو بھائی، پھر ٹھیک ہے کہ تمہیں خصوصاً یہ خالی والی بات ہے، مال وہ محتاج دنیا نہیں سے ہوگا، آگے. ہم؟ وہ انسان محتاج نہیں ہوگا، خصوصاً یہ جملہ. ہاں ٹھیک ہے محتاج نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہوگی کہ پیسے ویسے زیادہ ہوں گے، جی سر، مال بالکل رزق میں دنیا میں مزید اضافہ برکت ہوگا. ہوگی. ہم، مال سر دنیا میں پہلے اضافہ ہوگا. میں بھی پہلے اس طرح ہی پڑھتی تھی کہ بھئی رزق کی کشادگی کے لیے، لیکن جب سے اب آپ کے درس لیے تو میں خدا سے کہتی ہوں مجھے عربی کا علم حاصل ہو جائے. اس طرح کی نیت کرتے ہیں کہ بھئی اللہ میاں یہ چیز دے دے، یہ چیز لیکن وہ مل سب جائے. سے جو اہم بات ہے، دیکھیں بات پھر وہ ہو جائے گی، اور حالانکہ یہ باتیں میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ جو میں نے ایک مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ سحری موقت کیوں ہے. یعنی اس چیز پر بھی میں کافی زیادہ پریشان رہتا تھا، سوچتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول کو کھلانے سے دلچسپی کیا ہے کہ اٹھو اور سحری کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو، ایک کھجور ہو. تو رفتہ رفتہ کر کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان اگر سحر میں اٹھنے کا پابند ہو جائے گا تو وہ لامحالہ پھر
نماز شب اور ان چیزوں کی طرف اچھا۔ آ جائے گا. ہوں صحیح. تو اسی طریقے سے ہم نے جب معارف در دعائے معصومین والی جو گفتگو تھی سلسلے میں بھی، اس میں بھی میں نے خاص طور سے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ آپ ان دعاؤں کو دیکھیں کہ جن کے اوپر ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ اس کو پڑھو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. آپ مجھے اس کو پڑھ کے بتائیں کہ اس دعائے رزق کے اندر بات ہے کیا، جملے کیا ہیں توحید امام علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، اس میں کتنے جملے ایسے ہیں کہ جس میں ہمارے سوچ کے مطابق جو ہے نا وہ رزق میں اضافہ اور زیادتی مانگی گئی ہے. اور یہ بھی آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ انسان سورہ واقعہ میں تو غور کرے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم سورہ واقعہ کی طرف جا رہے ہیں کہ یعنی جب وہاں پر بات ہو رہی ہے میمنہ مشأمہ کی، سابقون مقربون، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی، تو اگر جو بھی اس کو سمجھے گا تو اس کے اندر کیا کیفیت اور حالت پیدا ہوگی کہ جی مجھے اصحاب صاحب یمین میں شامل ہونا یمین۔ چاہیے، جی سر۔ مجھے بہتر ہونا چاہیے. اور جب انسان کی سوچ کا معیار بلند ہوتا ہے نا، تو آپ اس بات کا یقین پیدا کر لیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت ہوتا ہے. صحیح۔ انسان کی جو حالت ہے دنیا اور آخرت میں، وہ ڈپینڈ ہی آپ کی فکر کے معیار پہ کرتی ہے. یہ نہیں کہ جیسے ہم کچھ دنوں پہلے بات کر بھی رہے تھے نا، جو میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہی تھی کہ جو پوچھی بھی تھی کہ زندگی کیسی لگتی ہے آپ کو. میں نے کہا تھا نا، سختی، پریشانی، مشکل. تلخ اب یہ لگتی ایک ہے۔ فکر ہے نا، یہ ایک فکر ہے. جی سر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ معصوم کی جو فکر ہے اس میں آپ کو لگتا ہے رسول اللہ نے کتنی سخت وقت گزارا مکے میں. شکر کی۔ اور وہاں پر جو آیتیں آ رہی ہیں مکے کے اندر، وہ کس قسم کی آیتیں ہیں، قرآن کیسے نازل ہو رہا ہے، آپ کے حالات کیسے ہیں. تو یعنی ہم اگر اس جگہ پر آ گئے کہ ہم زندگی کی خوبصورتی کو، زندگی کی عظمت کو، اس کی ڈیپتھ کو، کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، خالی یہ اوپر اوپر کے ظاہری مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہی سب چیزوں میں میرا رنج و غم ہے، انہی ساری چیزوں سے میری خوشی و غمی وابستہ ہے. میں کس معیار پہ زندگی گزار رہا ہوں؟ اور جب قیامت میں خدا بندوں کو ان کو اپنے اپنے گریڈز اسائن کرے گا، میں کس گریڈ کے قابل ہوں گا کہ جب میں خدا کے سامنے جا کے اس حالت میں کھڑا ہوں گا کہ اے خدا، مجھے تو اتنا عرصہ گزار کے آ گیا، مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ زندگی تو نے پیدا کیوں کی تھی، بنائی کیوں تھی، خالی صحیح۔ ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے. یہی تاثر لے کے جائیں گے نا ہم اس دنیا سے، یا نہیں؟ آنےسٹلی بتائیں، یہی ہمارا امپریشن ہوگا نا کہ یہ زندگی کیا مصیبت کے طور پہ میرے سر پہ مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے زندگی کے حسن میں سے، اس کی خوبی میں سے، اس کی عظمت و گہرائی میں سے کسی چیز کو فیل ہی نہیں کیا. خالی انہی سب اوپر کے معاملات کو لے کے میں روتا رہا. بالکل صحیح۔ تو خدا کے سامنے کس حالت میں جا کے کھڑا ہوں گا؟ میں اسی حالت میں کھڑا ہوں گا. سر اب بھی جو آپ نے میرا ذہن وہیں الجھ گیا، وہ جو آپ نے کہا ہے ریاضت و منافقت، جب ہم عمل کر رہے ہوتے، پریکٹس ہوتی ہے وہ شروع میں، یا عادت بن جاتی ہے، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ہماری ریاضت ہوتی ہے نا کہ ہم۔ نہیں، ریاضت اس کو نہیں کہتے. میرے خیال ہے میں نے ایک تھوڑا سا شاید عامر بھائی نے بات کی تھی جو میں نے واضح کیا تھا. ریاضت ہوتی ہے ایکسرسائز، ریاضت عادت کو نہیں کہتے. جی وہ تو آپ نے کہا تھا وہ سر، لیکن جیسے عادت بن جاتی ہے، ہماری عادت بن جاتی ہے. عادت ریاضت کا منافق۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس کام کو دہرائیں گے تو ہر دفعہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. صحیح 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 ہے سر، سمجھ آ گئی۔ اگر یہ حالت ہے تو ریاضت ہے. جی جی ٹھیک ہے اور سر۔ اگر خالی پڑھے جا رہے ہیں تو وہ عادت ہے، وہ ریاضت نہیں ہے. عادت تو یہی ختم ہو جائے گی دنیا میں، اس کا کوئی آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔
ہے یہ نہیں آپ نے نہیں، ہر چیز وہی ہے. دیکھیں اجر ثواب کچھ بھی آپ کہہ لیں وہ وہی ہے جو آپ اپنے اندر فیل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. صحیح سر. اجر و ثواب آپ سے باہر نہیں ہے. تو اس بارے میں کسی فکٹیشس چیز میں نہ پڑے رہیں. وہ جو بھی ہے میرے اور آپ کے اندر ہے. اگر مجھے اپنے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو نہیں ہے، پھر اس بات کو مانیے کہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، چلیں اجازت. تو دیکھیں جزاک ہو سکتا ہے پھر انشاءاللہ ہم ذیقات تک ختم کر لیں اس کورس کو. انشاءاللہ. تو آپ لوگ جی بہت سر اپنے بہت انشاءاللہ. اپنے تاثرات بھی بتائیے گا کہ کیا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. چلیں بہت خدا شکریہ. حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ. اللہ حافظ.